پھر اس کے بعد فرمایا گیا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یقیناً اس گھڑی کا جو زلزلہ ہوگا، الساعہ قرآن کریم کے اندر قیامت کے لیے بہت سے الفاظ ہیں، یوم الدین بھی ہے، مالک یوم الدین، وہ بدلے کا دن ہے، ہاں وہ سورت فاتح میں ہم پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، یوم الدین یہ قیامت کا ایک نام ہے۔ اسی طرح قرآن کی ایک سورت ہے التغابن، یہ بھی قیامت کا ایک نام ہے۔ التغابن، تغابن کہتے ہیں ہار اور جیت کا دن، اس دن کچھ لوگ ہار جائیں گے اور کچھ جیت جائیں گے، تو یہ تغابن ہے۔ اور اسی طرح قرآن میں قیامت کے لیے الساعہ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، الساعہ، ساعہ، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے وقت اور گھڑی۔ یہ گھڑی نہیں جو ہم بازو پر ہوتی ہے، کہتے ہیں وہ اس گھڑی وہ آ جائے گا، گھڑی دو گھڑی، تو اس کو کہتے ہیں جو اس یعنی قیامت کا جو زلزلہ ہے، شیء عظیم، یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اور پھر اس کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، یہ وہ دن ہوگا جب کہ ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے اس بچے سے غافل ہو جائے گی اس دن جسے وہ دودھ پلا رہی ہے۔ اب اسے آپ تصور کر سکتے ہیں کہ بچہ جب دودھ پیتا ہے تو والدہ کا اس کے ساتھ جو تعلق اور لاڈ اور پیار ہوتا ہے، اسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، بہت بہت بڑا ہے، بہت بڑا تعلق ہے۔ اور والدہ کس انداز میں اپنے بچے کے لیے فکر مند ہوتی ہے۔ وائلڈ لائف پر، جو جنگلی حیات پر فلمیں آتی ہیں، یہ میری دلچسپی کا ایک موضوع ہے کہ میرے پروفیشن کے لیے بہت ضروری ہے، اس سے پہلے بھی میں بعض پہلوؤں پر اظہار خیال کر چکا ہوں وضاحت کے طور پر۔ اس کے اندر ایک منظر ہوتا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اپنے چھوٹے بچوں کی حفاظت وہ جانور بھی اور وہ پرندے بھی کس طرح اپنی جان کو داؤ پر لگا کر کرتے ہیں، بڑے سے بڑے خطرے کو اندیش کر دیتے ہیں۔ اور یہ صورتحال تو جانوروں کی ہے اور پرندوں کی ہے، حیرت انگیز اس کے اندر مناظر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ لیکن انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اور انسان کا جو احساس ہے، اس کا عقل اور اس کا ادراک اس سے پہلے گفتگو ہو چکی ہے، وہ تو پرندوں اور جانوروں سے تو اس قدر بلند ہے کہ تشبیہ بھی نہیں دی جا سکتی پرندوں اور جانوروں کے عقل اور ادراک کو انسان کے ساتھ۔ لیکن یہی انسان اپنے پورے احساس کے ساتھ جب قیامت کی گھڑی قائم ہو جائے گی، بے نیاز اور غافل ہو جائے گا اپنے بچے سے، وہ والدہ اپنے بچے سے جو ہے نا وہ بے نیاز ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد بیان کیا گیا وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، یہاں تک کہ ایک حاملہ اپنے حمل کو رکھ دے گی، یعنی وہ ایسے فکر کا دن ہوگا کہ حمل گر جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، اور تم دیکھو گے لوگوں کو اس دن یوں محسوس ہوگا کہ وہ نشے میں ہیں، سکارا، نشے کی حالت میں ہے، مگر وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اور وہ ہیبت اتنی شدید ہوگی اس دن کہ وہ ایک بے نیازی کی کیفیت میں چلے جائیں گے ہر آدمی، جسے نفس نفسی کہتے ہیں، بے نیازی کی کیفیت، اور جسے کہا جا سکتا ہے کہ نفس نفسی کی کیفیت، کہ دوسروں سے ہر آدمی غافل ہو جائے گا۔ یہ ہے سورۃ الحج کی پہلی 2 آیتیں۔ اب میں آتا ہوں اس کے بعد سورۃ القیامہ کی طرف۔ اس سورت کا نمبر ہے 75 اور آیتیں ہیں 6 سے 12 تک، from 6 to 12، 6 سے 12۔ ان کے اندر قیامت کی اس کیفیت کو بیان کیا گیا ہے، قدر مختلف ہے سورۃ الحج سے، مگر روح ایک ہے، اسپرٹ ایک ہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یہاں پر بھی، یسأل ایان یوم القیامہ، یہ لوگ پوچھتے ہیں اے پیغمبر آپ سے قیامت کے بارے میں کہ وہ کب آئے گی۔
یہ بڑا سوال ہے ہر آدمی کا، ہمارے ذہن میں بھی ہوتا ہے کہ قیامت کب آ سکتی ہے، لیکن جب ایک شخص پیغمبر ہونے کا، نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور بہت بڑا پیغمبر ہے فی الواقع، تو یہ سوالات یقیناً پھر ان سے کیے گئے ہیں اور لوگ کرتے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ اب یہاں پر وقت نہیں بتایا گیا کہ کتنا عرصہ رہ گیا ہے، اتنے ہزار سال رہ گئے ہیں یا اتنے 100 سال رہ گئے ہیں، کیونکہ اس کا تعلق ابتلا آزمائش کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس انداز میں نہ آپ کی عمر کو ظاہر کرے گا کہ کتنی باقی رہ گئی ہے اور نہ قیامت کو، لیکن نشانیاں اس کے اندر ہوتی ہیں۔ اب یہاں پر بتایا گیا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو وہ کیا منظر ہوگا۔ مقصد یہ ہے کہ لوگ قیامت کے وقت کے بجائے قیامت کے لیے تیاری پر اپنا وقت زیادہ صرف کریں تاکہ اس دن کامیاب ہو سکے۔ اب دیکھیں فرمایا گیا جواب میں فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب کہ آنکھیں، وہ دن کہ جب کہ آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند بے نور ہو جائے گا، اس کی روشنی ختم ہو جائے گی، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج اور چاند دونوں کو اکٹھا کر دیا جائے گا۔ اور اس قسم کی آیتیں سورۃ الانفطار کے اندر بھی ہیں، باقی صورتوں کے اندر بھی ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے، کیونکہ اگر میں ساری آیات کو سامنے رکھوں اور ان کی تشریح کو تو پھر یہ بہت طویل وقت چاہیے، تو یہ انتخاب ہے، ایکسٹریکشن ہے آپ کے لیے۔ باقی آیات کا خلاصہ بھی یہ ہے کہ یہ جو کائنات ہے ان کے اندر جتنی بھی سیارے ہیں، سورج، ستارے، چاند وغیرہ، یہ ٹکرا جائیں گے آپس میں، یہ پہاڑ وغیرہ اڑ رہے ہوں گے۔ مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو کشش ہے، کشش جس نے تمام سیاروں کو اپنے اپنے مدار اور اوربٹس کے اندر رکھا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے وہ ٹکراتے نہیں ہیں، یہ خاص قوت ہے۔ یہ قوت اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا۔ جدید سائنس کے اندر بھی کائنات کے ختم ہونے کی پیشن گوئی ہے، اس کا انداز یہی ہے۔ جدید سائنس کے اندر بھی یہ جو کشش ہوتی ہے، جو تمام سیاروں کو قریب نہیں آنے دیتی، زمین جو گردش کر رہی ہے، یہ سورج کھینچتا ہے لیکن زمین کھینچتی نہیں ہے اس کی طرف، وہ مزاحمت کرتی ہے، یہ خاص قوت ہے، یہ ختم کر دے گا اللہ تعالیٰ ساری۔ تو یہاں پر وہی ہے کہ سورج اور چاند جمع ہو جائیں گے، کیا ٹکرا جائیں گے، وہ قوت، وہ کشش نہیں رہے گی، قوت کشش جو ہوتی ہے ختم۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، جب یہ قیامت قائم ہو جائے گی، یہ مناظر سامنے ہوں گے، تو انسان کہیں گے اس دن ہیبت کی وجہ سے کہ کاش کہ کوئی جگہ مل جائے، ٹھکانہ، کوئی مفر، بھاگنے کی جگہ ہو، یہ منظر سامنے نہ آئے ہیبت کی وجہ سے۔ کلا لا وزر، ہرگز نہیں، جان لو کہ کوئی بھی پناگاہ اس دن تمہارے لیے نہیں ہو۔ انسان چاہے گا کوئی پناگاہ مل جائے، یہ تو بڑی مصیبت آ جائے، کوئی امن کی جگہ نہیں۔ الی ربک یومئذ المستقر، اس دن صرف تیرے رب کے پاس ہی اصل ٹھکانہ ہوگا، پناگاہ ہوگی، اور وہی یہ قیامت برپا کرے گا۔ یہ اس کی ہیبت اور کیفیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اب میں آتا ہوں تیسری آیت کی طرف یا آیتوں کی طرف، تیسری سورت کی طرف۔ اس کا نام ہے سورت عبس، سورت نمبر 80، اور اس کی آیتیں جو ہیں یہ 33 سے 37 تک، from 33 to 37، یہ بہت اہم، اس سے پہلے بھی آیتیں قیامت سے بحث کرتی ہیں، لیکن ان کو میں نے ایکسٹریکٹ کیا ہے، ان میں ایک بہت بڑا پیغام ہے، بڑا پاورفل۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان آیتوں میں، یوم یفر المرء من اخیہ، یہ وہ دن ہوگا جب کہ انسان اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، یفر سے بھاگے گا، وہ امہ، اور اپنی ماں سے بھی وہ بھاگے گا، وہ ابھی اپنے باپ سے بھی، وہ صاحبتہ، وہ اخی اپنی بیوی سے بھی، وہ بنی، اور اپنے بچوں سے بھی، اور بچے بھی اسی طرح کریں گے، وائس ورثہ تصور کر لیں۔ کیوں ایسا کیوں ہوگا؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، یہ وہ دن ہے کہ ہر انسان اپنی ایک خاص شان بے نیازی میں مگن ہوگا،
خاص شان بے نیازی اس کو گھیر لے گی، اس کو اپنی گرفت میں لے لے گی، will be overwhelmed completely، اس کا شکار ہو جائے گا، اجنبیت آ جائے گی، نفسا نفسی۔ اور باقی آیات کے اندر یہ ہے کہ یہ اجنبیت وہاں پر اس لیے ہوگی کہ کوئی آدمی مجھ سے مدد طلب نہ کر لے، ہر آدمی محتاج ہوگا مدد کا، مجھ سے مدد نہ مانگ لے خاص۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ قبل از وقت بتانا چاہتا ہے اس دنیا کے اندر کہ ہم اپنے جس مال دولت اور جن اولاد اور جن رشتوں پر فخر کرتے ہیں اور ان رشتوں کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ دیکھیے ہماری بہت سی نافرمانیاں مالی مفادات ہیں، ذاتی مفادات، بہت سی نافرمانیاں اور جرائم اپنی اولاد کی وجہ سے ہے، اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے ہے۔ اب دیکھتے ہیں ہمارے جتنے بھی جرائم، لڑائی، فساد، اور اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا قیامت کو جو کچھ پیش آنے والا ہے اس دنیا کے اندر اپنی کتاب کے ذریعے کہ وہاں پر یقیناً ایسا ہوگا، لہٰذا پہلے ہی تیاری کر لو اور اپنے آپ کو درست کر لو۔ اب آتے ہیں سورۃ المومنون کی طرف۔ سورۃ المومنون کا نمبر ہے 23 اور اس کی آیت ہے 101 المومنون کی۔ اب یہ بھی اسی مفہوم کو بیان کر رہی ہے۔ فرمایا گیا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، جب وہ سور پھونک دیا جائے گا، وہ نفخ ہو جائے گا۔ نفخ کا معنی ہوتا ہے کہ وہ سور پھونک دینا جس سے قیامت برپا ہوگی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریح کے مطابق یہ ڈیوٹی حضرت اسرافیل انجام دیں گے، یہ ان کی ڈیوٹی ہے، اہم فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے۔ جب یہ سور پھونک دیا جائے گا یعنی قیامت قائم ہو جائے گی تو فلا انصاب بینہم، تو پھر لوگ سب جمع ہو جائیں گے میدان حشر میں، اور پھر ان کے درمیان کوئی نسب باقی نہیں رہے گا۔ فلا انصاب، یہ لفظی ترجمہ ہے، فلا انصاب بینہم، کوئی نسب کوئی رشتہ ان کے درمیان باقی نہیں رہے گا۔ اس کا کیا مطلب؟ رشتے تو باقی رہیں گے، جیسے کہ دنیا کے اندر ہے تو آخرت کے اندر ختم تو نہیں ہوتے، لیکن آپ سمجھ چکے ہوں گے جو پیغام دیا جا رہا ہے، یعنی وہاں پر کوئی بھی رشتہ صحیح معنوں میں کام نہیں آ سکتا۔ یہاں پر کام آتے ہیں دنیا میں ہمارے باپ بیٹے کے رشتے، رشتہ داریوں کے رشتے، دوستی کے رشتے، کاروبار کے رشتے، انسان ہونے کی حیثیت سے بھی رشتے ہیں، انسانیت کے کام آتے ہیں۔ ہاں جی، یہاں روڈ پر چلتے ہوئے بعض اوقات ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی آدمی گر جاتا ہے تو دوسرے لوگ فوراً لپکتے ہیں مدد کے لیے، یہ انسانی رشتہ ہے، کوئی انہیں نہیں جانتا، ہاں وہ مسلم ہے غیر مسلم ہے، ہم نے دیکھا مسلمانوں پر ایسے ہوئے تو نان مسلم گئے، نان مسلم ہوئے تو مسلمانوں کے علاقے میں مسلمانوں نے مدد، انسانی رشتہ ہے۔ لیکن فلان صاحب بین، یہ رشتے وہاں پر نہیں ہوں گے قیامت کے روز، بالکل بات وہی آ گئی، یعنی ولا یتساءلون، اور نہ ہی کوئی کسی کا مددگار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آخری عدالت کی کیفیت کو قبل از وقت بیان کر دیا ہے تاکہ لوگ غافل نہ ہوں، جرائم پیشہ نہ بنے، اور اس دنیا کے اندر قتل و غارت، کرپشن، جرائم، آج ہم جو انسانیت سفر کر رہی ہے، مصیبتیں اٹھا رہی ہے، ان چیزوں سے ہم بچیں، مگر کون سنے اس ندا کو۔ یہ سورہ المومن، اور اس کے علاوہ جو نا وہ بہت سی صورتیں ہیں کہ جن کے اندر، اور آخری سپارہ تو مکمل طور پر سورہ الزلزال ہے، اور بہت کچھ بیان کیا گیا ہے۔ اب ان آیات کی روشنی میں جو اہم پوائنٹس ہیں، اہم نکات ہمارے سامنے آتے ہیں، وہ یہ ہیں، وہ آپ ذہن نشین کر لیں۔ یہ آیات ہیں جو قیامت کے وقوع، قیامت کا زلزلہ اور اس کی کیفیات۔ اس کے اندر پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ قیامت کا جو وقوع ہوگا پریکٹیکلی، تو یہ قرآن کے مطابق نفخ کے ذریعے ہوگا۔ یعنی جو لوگ تو برزخ کے اندر ہیں وہ تو جا چکے ہیں دنیا میں، جو اس وقت زندہ ہوں گے، یہ ایک حدیث کے مطابق ایک ایسی خوفناک آواز ہوگی، خاص قسم کی، یہ آواز انسانوں نے پہلے کبھی نہ سنی ہوگی،
اور یہ خود یاد دلا گی ہر انسان کو، خواہ وہ مسلم ہوگا، غیر مسلم، صالح ہوگا، نافرمان ہوگا، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہوگا، اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کوئی خاص آواز ہے، اس سے پہلے نہیں اور کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، اور اس کے بعد اسی وقت، اب یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ جو سور پھونکنے کی کیفیت ہوگی یہ کتنی دیر تک ہوگی، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ کائنات ختم ہو جائے گی، جس کی کیفیت آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے کچھ آیتوں میں، اور اس کے نتیجے میں خود حضرت اسرافیل بھی اور حضرت ملک الموت بھی، حضرت اسرائیل بھی، موت کو بھی موت آ جائے گی۔ یہ وہ کیفیت ہوگی کہ سوائے جو قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت فرمائے گا کوئی بھی چیز زندہ نہ ہوگی، کائنات اپنی ابتدا میں پہنچ جائے گی جب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہ تھا، بگ بینگ اس کے بعد ہوئے، اس کیفیت میں اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کس کی بادشاہی ہے بتاؤ مجھے۔ اب جواب دینے والا تو کوئی بھی نہ ہوگا، خود جو ہے نا وہ ملک الموت، وہ بیچارے بھی موت کا شکار ہو جائیں گے، اس سور کی وجہ سے موت کو بھی موت آ جائے گی، ہاں جی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائے گا اس آیت کے مطابق للہ الواحد القہار، یہ اللہ کی آج بادشاہی ہے جو ایک ہی ہے اور جو قہر والا ہے۔ تو اس کے بعد پھر دوبارہ دوسرا نفخ ہوگا، یعنی حضرت اسرافیل کو اٹھایا جائے گا، یہ ان کی اسپیشل ڈیوٹی ہے، آپ یوں سمجھ لیں کہ ان کی اسپیشلٹی ہے، یا یہ ایک اہم مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو جب وہ دوسرا سور پھونکا جائے گا، یعنی سیکنڈ نفخ، NAFKH نفخ، یعنی بلوئنگ، سیکنڈ بلوئنگ، پھر اس کے نتیجے میں تمام انسان جمع ہو جائیں گے، وہ میدان محشر قائم ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں لوگوں کی جو ہیبت ہے، دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ شان بے نیازی، ہیبت اور نفسا نفسی یہ اس لیے ہوگی کہ لوگوں کی حالت جو ہے نا وہ عجیب رہی تھی اپنی پہلی زندگی میں، بے شمار لوگ منکر تھے، وہ اللہ کی ہستی کے بھی منکر تھے، وہ قیامت کے بھی منکر تھے، ہر چیز کے، اور بہت سے لوگ منکر نہیں تھے لیکن وہ غافل تھے قیامت سے، غفلت کی حالت میں۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ وہ ایک خاص ہوگی کہ اب اللہ تعالیٰ کی عدالت ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ ساری کیفیات مل جاتی ہیں، ان کو یقین نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، دوبارہ زندہ ہو گئے، زندہ اٹھا لیے گئے، اور ان کا وہ ذہن اس سے زیادہ صاف اور شفاف ہوگا جو دنیا کے اندر دیا گیا تھا، اب وہاں پر وہ احساس اور زیادہ شدید ہوگا اس بہت اعلیٰ ذہن کی وجہ سے۔ اور پھر یہ ہوگا کہ ہر انسان کو نفس نفسی کا عالم اس لیے بھی ہوگا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ پیش کیا آنے والا ہے، اور پھر یہ انسان کو قبل از وقت تنبیہ دے دی گئی، بات وہی آ جاتی ہے چوتھا پوائنٹ کہ قبل از وقت تنبیہ ہے انسان کے لیے، جو کچھ پیش آ رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اسے مخفی نہیں رکھا، پوشیدہ نہیں رکھا، ہمیں بتا دیا گیا ہے۔ اب یہاں پر میں ایک اور بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، اب میں احادیث کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ ان احادیث کا پورا مفہوم سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ میں آپ کو ایک دنیاوی مثال کے ذریعے سمجھا سکوں، اور اس کی روشنی میں آپ قیامت کے اب آئندہ آنے والے مناظر کو اچھی طرح سمجھ سکیں گے۔ قیامت کی مثال اگر میں دنیا کی کوئی اچھی مثال آپ کو دے سکوں جس کی روشنی میں آنے والی احادیث کو آپ صحیح طور پر سمجھ سکیں، تو یہ مثال ایک بہت بڑی اسلامی کانفرنس کی ہوگی، ایک بہت بڑے فیسٹیول کی بھی دی جا سکتی ہے، مگر فیسٹیول کے اندر بہت سی چیزیں خرافات بھی ہوتی ہے، مناسب نہیں ہے وہ، تو ایک عظیم الشان اسلامی کانفرنس آپ ذہن میں رکھیں جو بہت بڑی ہوتی ہے، پورا دن مثال کے طور پر ایک اسلامی کانفرنس جاری ہے، اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف پروگرام ہوتے ہیں، کانفرنس ایک ہی ہے لیکن اس کے اندر مختلف مناظر، مختلف
حصے ہوتے ہیں اس کے. مثلاً اس میں تلاوت ہوتی ہے، اس کے اندر نعتیں پڑھی جاتی ہیں، اس کے اندر نظمیں پڑھی جاتی ہیں، مختلف مقررین تقریریں کرتے ہیں، اس کے اندر تجاویزیں ہوتی ہیں، قراردادیں ہوتی ہیں، پھر وقفے ہوتے ہیں، پھر اس کے اندر طعام کھانے کا وقفہ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. کانفرنس ایک ہے، یہ اس کے مختلف مناظر ہیں، مختلف حصے ہیں جو اس سے متعلق ہیں اور منسلک ہیں. اس بات کو آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں. اب اسی کی روشنی کے اندر اگر ہم قیامت کو سمجھنا چاہیں گے تو قیامت بھی مختلف مناظر پر مشتمل ہے. اسی انداز میں یہ جو میں نے گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا ہے قرآن کی آیات کو سامنے رکھتے ہوئے اور احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے، یہ مثال اس لیے بڑی گہرائی کے ساتھ کیونکہ اس انداز میں شاید کسی نے اس سے پہلے قیامت کے مناظر کو پیش نہیں کیا. مناظر کو پیش کیا مجھ سے بہتر انداز میں، مگر اس انداز میں جو آج میں پیش کرنے جا رہا ہوں. تو یہ احادیث میں مختلف مناظر ہے. اب قیامت قائم ہو چکی ہے قرآن کی روشنی میں، وہ آیات آپ کے سامنے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی انداز میں قیامت کے جو منظرنامہ ہے وہ مختلف پیش کیا. مثلا ایک منظرنامہ ہے جسے تمام انسان حضرت آدم سے لے کر آخری پیدا ہونے والے انسان تک سب دیکھ رہے ہیں. اور وہاں پر آپ یہ تصور کریں، قرآن کریم کے اندر ہے کہ وہاں جو انسان کی بصارت ہوگی وہ بہت، اس کی فریکوینسی بلا حدود ہوگی، لمٹ لیس، اس کی کوئی حد نہیں ہوگی. اس لیے لاسٹ ٹائم میں نے بیان کیا تھا کہ جنت اور جہنم ان دونوں کے درمیان جو فاصلہ ہے اس وقت، اگر آپ نے فلکیات کا، ایسٹرونومی کا مطالعہ کیا ہو تو اس وقت جو گیلیکسیز ہے، ایک گیلیکسیز اور دوسرے حصہ، اس کا اتنا بڑا فاصلہ ہے کہ انسانی زبان کے اندر ابھی اس عدد کے لیے مناسب لفظ نہیں ہے. اتنا بڑا فاصلہ ہے، ان امیجنیبل، آپ تصور، ناقابل تصور. اور اس سے بھی زیادہ فاصلہ ہوگا جنت اور جہنم کے درمیان. لیکن جنت میں رہنے والے اور جہنم والے دونوں آپس میں جو ہے نا گفتگو کریں گے یوں جیسے آمنے سامنے، یعنی سماعت اتنی، بصارت اتنی بلا حدود. تو یہ بات اگر آپ ذہن میں رکھیں تو اس کی روشنی میں آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک منظرنامہ ہے قیامت کے مناظر میں. جیسے کانفرنس کے کچھ منظرنامے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، ایک منظرنامہ ہے، لیکن یہ ترتیب نہیں ہے. ترتیب اللہ ہی کو معلوم ہے وہاں کیا ہے. ترتیب نہیں ہے، ترتیب خود قرآن اور احادیث میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں دی. یہ اپنا ایک اندازہ کر کے میں پیش کر رہا اور اس کی گنجائش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. 3 آدمیوں کا مقدمہ ہے، پیش ہوتے ہیں 3، یعنی 3 قسم کے آدمی، صرف 3 آدمی اسپیسیفکلی نہیں، 3 قسم کے. یہ ہزاروں بھی ہو سکتے ہیں، یہ ہزاروں نہیں، لاکھوں کروڑوں تک تمام، یعنی ان کو. اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی جتنے بھی انسان ہیں اسی کیٹیگری سے، ان کو لانے سے پہلے 3 خاص قسم کے آدمیوں کو منتخب کر کے اللہ سامنے لائے. یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیونکہ حدیث میں اس کی تشریح نہیں ہے. تو 3 قسم کے آدمی سامنے آ رہے ہیں. ہر آدمی دیکھ رہے ہیں، انبیاء بھی، شہداء بھی، بڑے بڑے نافرمان بھی، فرعون، حامان، ابو جہل وغیرہ، نیک اور بد. اور بصارت اور سماعت یہ آپ ذہن میں رکھیں وہ عالم اور ہے. جب ہم اگلے لیکچر کے اندر انشاءاللہ جنت اور جہنم اور تیسرے جہان بھی وہاں پر ہوگا، آراف، اس کے سسٹم پر گفتگو کریں گے تو تفصیلی بات یہ آئندہ لیکچر میں آئے گی انشاءاللہ. ابھی تو میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. 3 آدمی، وہ بڑی اہم حدیث ہے. ان میں شہید، ایک شہید ہوگا اللہ کے راستے میں، دوسرا عالم، بہت بڑا اسکالر جس نے بڑا کام کیا ہوگا، اور تیسرا سخی، جنرس، جس نے اپنے مال اور دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوگا. یہ تینوں کو اب اللہ تعالیٰ اور ان کے درمیان اچھا وہاں پر مکالمہ بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی بھی. اللہ تعالیٰ کا سوال ہوگا اس شہید سے کہ آج تو یہ میری عدالت ہے، قیامت ہے، کیا لے کر کے آیا ہے؟ وہ جواب میں کہے گا کہ یا اللہ، میں نے اپنی جان پیش کی اور تیرے دین کے لیے اور تیرے کلمہ کے لیے شہادت دی، شہید ہوا.
اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں، میں جانتا تھا تیرا مقصد کیا تھا، تیرا مقصد صرف اور صرف دنیا کے اندر لوگوں کی واہ واہ حاصل کرنا تھا، دنیا داری کے لیے کیا، یہ میرے لیے تو نے شہادت نہیں دی، تو دنیا کے اندر تجھے واہ واہ مل چکی ہے، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، رد ہو۔ اس کے ساتھ دوسرا شخص جو ہے وہ عالم ہوگا، اسکالر، اس سے بھی یہی سوال ہوگا، وہ جواب کہے گا کہ میں نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ تیرے دین کے لیے وقف کی، اور اس کے لیے لوگوں کو بلاتا رہا دین کی طرف، اتنی مساجد قائم کی، اتنے مدرسے قائم کیے، اتنے لوگوں کو پڑھایا، لیکن اسی بنیاد پر اس کے جواب کو رد کر دیا جائے گا کہ اس کے اندر اخلاص نہیں تھا، اپنے ذاتی مفاد کے لیے، دنیا داری کے لیے تھا، میرے لیے نہیں تھا۔ اور دنیا کے اندر جو صلہ مل چکا ہے، چونکہ لوگوں کے لیے کیا، لوگوں نے واہ واہ کر دی، زبردست خطیب تھا، پڑھا تھا، اب یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، اس کے اعمال رد۔ تیسرا سخی، اس سے پوچھا جائے گا، وہ یہی جواب دے گا کہ میں نے اتنے مال دیا، اتنے مدرسے کیا، مسجدوں کو دیا، غریبوں یتیموں کو، سخی ہوگا یہ، لیکن اللہ تعالیٰ رد کر دے گا کہ سب کچھ دنیا کے لیے تھا، اخلاص نہیں تھا اس میں میرے لیے۔ یہ تین آدمی حدیث کے اندر ہیں، لیکن تشریح یہ ہے کہ یہ تین کیٹیگریز ہیں، ان تین کیٹیگریز کے اندر کروڑوں اربوں ملین بلین بھی آ سکتے ہیں اس قسم کے لوگ، یہ ایک کیٹیگری، یہ منظرنامہ ہے قیامت کا۔ تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قبل از وقت یہ پیغام دے دیا ہے کہ اس دنیا کے اندر ہم جتنی بھی نیک اعمال کریں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، اس کے اندر للہیت ہو، اس کے اندر اگر اللہ تعالیٰ کو اور اس کی رضا کو فراموش کر دیا جائے اور صرف ہم اگر دنیا داری کے لیے کریں گے، لوگوں کے لیے کریں گے، تو اس کے اندر نفاق آ سکتا ہے، آ جاتا ہے، ریاکاری ہے۔ یعنی اس کو آپ اس انداز میں سمجھیں کہ آج ہم جو دولت خرچ کر رہی ہیں، سخاوت ہے، علم ہے، اور تاریخ کے اندر اگر آپ نے تاریخ کو پڑھا ہو تو بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، بڑے بڑے سلاطین، جنہوں نے صرف اور صرف اپنی حکومت کی توسیع کے لیے، صرف اپنی حکومت اور اپنے خاندان کے لیے تلواریں چلائیں، لیکن نام جہاد کا استعمال کیا، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے جہاد کر رہے ہیں۔ انہوں نے ظلم کیے، جو اللہ کے لیے جہاد ہوتا ہے اس کی شرائط ہے اور اس کا خاص معیار ہوتا ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ جو دین ہے اس کو دنیا داری کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اپنی فرقہ پرستی کے لیے، اور یہ فرقہ پرستی دنیا داری ہے، یہ للہیت نہیں ہے۔ اور اس لیے جب ہم اپنا مال خرچ کرتے ہیں، جہاں ہمیں واہ واہ ہوتی ہے وہاں پر مال خرچ کیا جاتا ہے، اور جہاں واہ واہ نہیں ہوتی اور جہاں پر ہمیں کوئی تحسین نہیں ملتی، نام بلند نہیں ہوتا، وہاں پر ہم 5 پاؤنڈ یا 10 پاؤنڈ بھی خرچ کرنا پڑے مشکل ہو جاتے ہیں، یہ دنیا داری ہے۔ تو یہ پہلے بتا دیا گیا کہ ہمیں اپنے کام کے اندر اخلاص کو مد نظر رکھنا ہوگا، اس سے انسانیت کو صحیح معنی میں فائدہ ہوگا۔ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر کرپشن آ جاتی ہے، مورل ڈی جنریشن۔ تو اس حالت کے اندر جو ہم دنیا کے لیے اپنے ذاتی مفاد کے لیے کام کرتے ہیں وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتے۔ اور پھر اس کے اندر دوسرا مسئلہ یہ ہے، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ حدیث بھی ہے اور قرآن کریم کی کئی آیات بھی ہیں اس پر، ان کا میں مشترکہ مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر ہم اخلاص کے ساتھ کام کریں اللہ کی رضا کے لیے تو اس میں وہ عمل بھی مقبول ہو جاتا ہے، اس میں برکت بھی آ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے اندر بھی نام پیدا کر دیتا ہے، دنیا میں لوگ واہ واہ کرتے ہیں، دنیا میں بھی عزت اللہ بنا دیتا ہے صحیح معنوں میں، اور آخرت، اور وہ عمل مردود نہیں ہوگا وہاں پر، جیسا کہ اس منظرنامہ کے ضمن میں آپ نے ملاحظہ کر لیا۔ تو ایک منظرنامہ یہ ہے قیامت کے مناظر میں سے، اور دوسرا منظرنامہ یہ ہے کہ یہ ہر انسان کے وہاں پر اس حدیث کے مطابق اللہ تعالی ہر انسان کے ساتھ ہم کلام ہوگا اور درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا، یعنی اس روز جو زبان ہوگی اللہ کی اور بندوں کی وہ ایک ہی زبان ہوگی، ترجمان کی ضرورت نہیں ہوگی وہاں پر۔ اور یہ کوئی ایسی خاص کیفیت ہے کہ جس میں ہر انسان
یہ خاص منظر ہوگا اور ہر انسان جو ہے نا وہ محسوس کرے گا۔ اب یہ چونکہ آخرت سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں اور صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ احادیث سننے کے بعد ان پر ضمنی اور جزئی سوالات کیے نہیں، اگر وہ کر دیتے تو حضور کسی حد تک اس کا جواب دے دیتے۔ تو اس لیے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے ہر ایک سے الگ گفتگو کرے گا، یا وہ اجتماعی طور پر تمام انسانوں کے ساتھ اجتماعی گفتگو ہوگی، اور یہ بھی ممکن ہے کیونکہ اس روز قیامت کے جو پیمانے ہیں وہ دنیا کے پیمانوں سے الگ ہیں، وہ الگ پیمانے ہیں، اور دنیا کے اندر ہمارا دیکھنا، ہماری عقل، ہماری بصارت، ہماری سماعت محدود ہے، وہاں پر ایسا نہیں، کوئی بھی شکل ہوگی۔ مگر حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب یہ خاص ہم کلامی ہوگی تو ہر انسان ہیبت اور خوف کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے دائیں دیکھے گا تو اسے کوئی چیز بھی نظر نہیں آئے گی سوائے اس کے اعمال۔ دائیں جانب کیوں دیکھے گا؟ کوئی مددگار مل جائے، وہاں پر اپنے آپ کو اس صورتحال میں محسوس کرے گا۔ بائیں دیکھے گا تو اعمال ہیں، پیچھے دیکھے گا تو اس کے اپنے اعمال ہیں، مددگار کوئی نہیں ہے، اور جب وہ آگے دیکھے گا تو پھر جہنم نظر آئے گا اسے۔ یہاں پہنچنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اے لوگوں اپنے آپ کو تم جہنم کی آگ سے بچاؤ، اگرچہ کھجور کا ایک آدھا حصہ ہی اللہ کے راستے میں دینے کی شکل میں کیا ہو، اتنا معمولی صدقہ بھی کر دو۔ یہ ایک منظر نامہ ہے وہاں پر قیامت کے مناظر میں سے۔ پھر قیامت کے مناظر میں سے ایک جو عمدہ مناظر میں سے یہ ہوگا کہ وہاں پر ایک گروہ سامنے آئے گا اللہ کے بندوں کا، باقی تمام بندے انبیاء، شہداء اور برے لوگوں فرعونوں سمیت سب دیکھ رہے ہوں گے، اور وہ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ ان کے نیکیوں کے اتنے بڑے پہاڑ کھڑے کرے گا کہ وہ جب دیکھیں گے تو وہ حیران ہوں گے۔ اللہ کہے گا یہ تمہاری نیکیاں ہیں، اور باقی بھی پوری انسانیت دیکھ رہی ہوگی اس منظر کو۔ اب یہ حیران ہوں گے کہ یا اللہ ہم نے دنیا میں تو اتنی بڑی نیکیاں نہیں کی، تو اتنے یہ پہاڑ کہاں سے آگے؟ بڑی خوشی کے ساتھ نا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملے گا کہ یہ تمہاری وہ دعائیں تھیں جو دنیا کے اندر میں نے اس لیے قبول نہیں کی کہ دنیا کے اندر اس چیز کو تم کو دینا ایک خاص آزمائش کے لیے مجھے منظور نہ تھا، لیکن تم نے خلوص کے ساتھ دعائیں کی تو لہٰذا ان کا اجر میں اس آخرت کے اندر محفوظ کرتا رہا۔ یہ دعا کی اہمیت ہے جسے ہم بڑا ہلکا سمجھ رہے ہیں۔ جب دعا قبول نہیں ہوتی تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہماری دعائیں رائیگاں جا رہی ہیں، لیکن یہ خوشخبری بھی ہے، ہر چیز ہمیں دنیا کے اندر نہیں مل سکتی۔ اگر دعا کے نتیجے میں ہر چیز مل جائے یہاں پر تو پھر آزمائش ختم ہو جاتی ہے، فوراً ہم دعا کریں جناب پینڈیمک ختم ہو جائے، ختم ہو گئی، ہاں جی مجھے کوئی بیماری نہ آئے، نہیں آئے گی، فوراً اگر اللہ قبول کر لے، ہاں جی میری عمر 1,00,000 سال ہو، فوراً قبول کر لے اللہ تعالیٰ، مجھے موت ہی نہ آئے، اور ہر انسان کی اپنی تمنائیں ہوتی ہیں۔ یہ آزمائش ہے، یہ دنیا، اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کو راز کے اندر رکھا ہے، ہر چیز قبول نہیں ہو سکتی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، تو اس لیے وہ دعائیں جو قبول نہ ہو سکیں وہ ذخیرہ ہو گئی۔ یہ ایک منظر ہوگا وہاں پر قیامت کے مناظر میں سے ایک اہم منظر ہے، یہ بہت اہم منظر ہوگا کہ جو 5 اہم سوالات کا منظر نامہ ہے، اور یہ ہر انسان کے لیے ہے۔ یہ خاص وقت ہوگا وہاں پر انسان اللہ کی عدالت میں کھڑے ہیں، اب ان سے 5 سوالات ہو رہی ہیں اس حدیث کے مطابق۔ پہلا سوال عن عمرہ فیما افناہ، عمر کے متعلق ہوگا کہ عمر تم نے کیسے بسر کی، ابھی اعمال نامے کی بات آگے آ رہی ہے۔ وہ دوسرا سوال ہوگا وہ عن علمہ فیما فعل، اور جو علم دیا گیا تھا اس کے بارے میں کیا کیا۔ دیکھیں پہلے تو ایک جرنل سوال ہوگا عمر کے بارے میں، اب کچھ اسپیسیفیکیشن آ جائے، اسپیسیفک جو ہے نا وہ سوالات، تخصیص آ گئی اس میں۔
کہ علم بہت بڑی دولت ہے. کوئی بھی علم آپ کے پاس ہو، آپ کا فرض ہے کہ آپ اسے اخلاص کے ساتھ دوسروں تک پہنچائیں اور ان کی مدد کریں. اور بالخصوص جیسا کہ بعض احادیث میں آتا ہے کہ جو لوگ علماء ہیں، دین کے عالم ہیں، خصوصاً یہ چیز ان کے لیے ہوگی. باقیوں کے لیے بھی ہے لیکن بالخصوص کیونکہ ان کی اہمیت زیادہ ہے اس کی. تیسرا سوال ہوگا وہ ہم مال ہی من این اکتسبہ، مال کے متعلق کہ تم نے دولت جو ہے نا وہ کس طرح حاصل کی، کس طرح کمائی کے متعلق. وفیما انفقا، اور پھر چوتھا سوال ہوگا کہ اس دولت کو خرچ کیسے کیا. یعنی یہ تو نہیں کہ حرام کاموں کے اندر خرچ کرتے رہے اور جیسا کہ ہمارے ہاں گیمبلنگ اور یہ اور وہ کہیں ظلم پر. اور پانچواں ہوگا وہ عن شبابہ فیما افنا فیما ابلا. یعنی یہ بڑا اہم سوال ہے کہ جوانی کی عمر کے متعلق خصوصاً پوچھا جائے گا کہ وہ کیسے بسر کی. دیکھیے عموماً عمر کے متعلق تو پہلا سوال ہے، لیکن یہاں جوانی کی عمر کے متعلق اس لیے کہ یہ بہت اہم وقت ہوتا ہے انسان کی عمر کا. اس کے اندر انسان بہت کچھ کر سکتا ہے. اگر وہ نیکی کرنا چاہے تو اس کے اندر بہت زیادہ ہیں اور زیادہ برائیاں بھی اس کے اندر ہوتی ہیں. اس کے تقاضے بھی ایسے ہیں. تو یہ چونکہ ایک پرائم پیریڈ آف جو نا وہ لائف ہے، تو اس لحاظ سے اس کے بارے میں خصوصی سوال کیا جائے گا. تو یہ 5 سوالات کا ایک خاص وقت ہوگا، وہاں پر ایک منظر نامہ ہوگا کہ جب ہر انسان ان کا جواب دے گا. اس سے استثناء بھی ہے، میں آگے آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن بہرحال ہمیں وہ مناظر پیش کرتے ہیں. اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ قبل از وقت اللہ تعالیٰ نے جو سوالات آ رہی ہیں ہمیں متنبع کر دیا گیا کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں. مقصد یہ ہے کہ ہم غافل نہ ہوں. ہم جو ہمیں عمر دی گئی ہے اور یہ جو وقفہ دیا گیا ہے، ہمیں ملا ہے مہلت، یہ بہت زیادہ عظیم ہے، مختصر ہے، لیکن انتہائی قیمتی ہے. پھر یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ہمارا معاملہ جانوروں کی طرح نہیں ہے کہ جنہیں مکمل طور پر آزاد پیدا کیا گیا اور کوئی ذمہ داریاں جانوروں کی نہیں ہیں، بلکہ تم اشرف المخلوقات ہو، تمہاری ذمہ داریاں ہیں. تو لہٰذا تمہیں اپنی ایک ذمہ دار کی حیثیت سے یہ زندگی بسر کرنا ہوگی. اسی طرح انہی مناظر میں سے ایک جو منظرنامہ ہے وہ ایک مفلس شخص کا ہوگا. لیکن یہاں پر بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ منظرنامے کے طور پر ایک شخص کو مفلس کو سامنے لائے، یا اس کیٹیگری میں جتنے بھی اشخاص آ سکتے ہیں، جتنے بھی انسان، ان سب کو بجک وقت وہاں پر حاضر کرے اور ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو، یہ منظرنامہ ہو. اس کو سمجھنے کے لیے یعنی اس منظرنامے کو، اس حدیث کی تشریح آپ کے سامنے ضروری ہے. حدیث یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں اور مسلم نے اسے روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے سوال کیا، اتدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ غریب مفلس کسے کہتے ہیں؟ مفلس کون ہوتا ہے یعنی غریب؟ تو قالوا المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع. تو صحابہ نے جواب دیا کہ مفلس وہ ہوتا ہے اور ہم اسے مفلس کہتے ہیں، یعنی غریب، کہ جس کے پاس نہ کوئی ایک درم ہو اور نہ ہی کوئی مال و اسباب ہو، کچھ بھی نہ ہو اس کے پاس. ہم تو غریب اسے سمجھتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، اصل میری امت کا غریب وہ انسان ہوگا قیامت کے روز وہ بہت سے نیک اعمال کے ساتھ حاضر ہوگا، اس کی نمازیں بھی درست، روزے بھی درست، حج بھی درست، باقی معاملات، اور قریب ہوگا کہ اس کے لیے جنت کا فیصلہ صادر کر دیا جائے. لیکن اسی اسنا میں دیکھیں کہ منظرنامہ ہے، ایک شخص ہے، وہ کھڑا ہے، وہ حاضر ہوا، سب دیکھ رہے ہیں، اتنے میں ایک فریادی آ جاتا ہے اس کے خلاف. یہ منظر ہے، اور وہ آ کر کہتا ہے کہ اس نے مجھے جو نا سب و شتم کیا تھا، میری انسلٹ کی تھی، گالیاں دی تھی، مجھے تکلیف پہنچی، انصاف دلایا جائے.
اب وہاں پر انصاف ہوگا. اب یہ تلافی تو نہیں کر سکتا، اس لیے تلافی تو دنیا میں کرنا تھی، وہ تو نہ ہو سکی. اب اس جرم کی نوعیت کے مطابق، اس کے سائز کے مطابق نیکیاں جو ہے نا اس کی اس فریادی کو دے دی جائیں گی. دوسرا فریادی حاضر ہوتا ہے، اس نے مجھ پر بہتان لگایا تھا اور مجھے بدنام کیا تھا، انصاف ملنا چاہیے. وہاں انصاف ہوگا، یہ تو کچھ نہیں دے سکے گا. تو اب اس بہتان کی اس نوعیت کے مطابق اس کی وہ نیکیاں اس کو ملیں گی. ایک اور آئے گا، اس نے کہا اس نے مجھے مارا پیٹا تھا، لہذا اس کو نیکیاں مل گئیں. یہاں تک کہ اب فریادی باقی ہیں، اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں. تو اب ان فریادیوں کے وہ گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، اس جرم کی نوعیت اور اس کے معیار کو سامنے رکھتے ہوئے. اب صورتحال یہ ہوگی کہ اس کے لیے فیصلہ ہوگا، اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ منظرنامہ ایک خاص وقت ہوگا اور اس میں سب اس کا. اور یہاں پر قبل از وقت، یہاں پر بھی ایک بہت بڑا سبق ہے اور پیغام ہے اس منظرنامے میں، کہ قبل از وقت ہمیں بتا دیا گیا کہ ہم حقوق العباد کے متعلق جو ہم سے کمی بیشی ہوتی ہے وہ دنیا کے اندر ہی اسے سورٹ آؤٹ کر لیں، اسے حل کر لیں، اس کی تلافی کر لیں، اسے آخرت کے لیے نہ چھوڑیں. اس لیے کہ حقوق العباد کا معاملہ بہت حساس ہے، بہت زیادہ سینسٹیو ہے، اور یہاں پر جو معافی کا معاملہ بہت سخت ہے، یہاں پر معافی نہیں. اب ہم جاتے ہیں اعمال ناموں کی طرف. ایک منظر وہ ہوگا بڑا خصوصی، بڑا اہم، کہ جو اعمال نامے لوگوں کو دیے جائیں گے. اس کے متعلق جو ہے وہ ایک پورا ریکارڈز ہوگا، زندگی کا پورا ریکارڈ ایک کتاب کی شکل میں. اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر اس کا لفظ کتاب ہے، وہ کتاب سے ملتی جلتی اس کی شکل ہوگی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ کتاب استعمال کیا اعمال نامے کے لیے. جو ماضی میں جو اہل ایمان تھے، مسلمان تھے، تو ان کے لیے اس کا تصور کرنا بڑا مشکل تھا کہ یہ ریکارڈ کیسے ہوگا. بلیف تو ان کا تھا اخلاص پر، لیکن تصور مشکل تھا. لیکن آج جدید ٹیکنالوجی اور اس کی ترقی نے ہمارے لیے انتہائی آسان بنا دیا ہے کہ وقت سے پہلے، قیامت سے پہلے اس کا ایک نمونہ ریکارڈ کا عملی شکل میں، متحرک شکل میں ہمارے سامنے آ گیا. اب یہ جو درس ہے یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، اور میری ساری حرکات سکنات آپ کی باتیں ریکارڈ ہے. آپ کے اس موبائل کے اندر بہت کچھ ہے، عملی شکل میں ہم دیکھ سکتے. لوگ مر بھی گئے وہ یہاں پر زندہ ہے، ان کو آپ ان کی باتیں سن سکتے ہیں، تقریریں سن سکتے ہیں، ہر چیز آج ریکارڈ ہو رہی ہے. اور یہ ریکارڈ بڑے فاصلے سے، یہ نہیں کہ قریب سے، یہ تو ہم تو قریب کی بات کر رہے ہیں، سیٹلائٹ سسٹم وہاں سے تو وہ چمٹی کو بھی ریکارڈ کر رہے ہیں سیٹلائٹ سے. تو دنیا بہت، اللہ تعالیٰ نے بڑی نشانیاں دکھا دی، اور قرآن کریم کے اندر ہے کہ قرآن کے عجائبات ختم نہ ہوں گے. قرآن ہر دور کے اندر فریش ہوگا. یہ حضور کی حدیث ہے کہ قرآن کے عجائبات، اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ قرآن کے حقائق اتنے واضح ہوں گے لوگوں کے سامنے. وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ افسوس پھر بھی وہ انکار کریں گے. یعنی قرآن کے نزول کے زمانے میں وہ حقائق لوگوں کے سامنے اتنے واضح نہ تھے. انبیاء کے سامنے تو ہوتے ہیں سب سے زیادہ، لیکن ظاہر ہے کہ اس دور کے انسانوں کے سامنے، صحابہ کے سامنے تو واضح نہ تھے. آج ہم دیکھ رہے ہیں متحرک شکل میں کتنی ترقی ہو چکی ہے. تو بہرحال یہ اعمال ناموں کی طرف ہم آ رہے ہیں. یہ سورت بنی اسرائیل، سورت نمبر 17 ورسز آیات 13 اور 14، یہ اس حوالے سے اہم اعمال نامے سے بحث کرتی ہے. فرمایا گیا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر انسان کے معاملے میں اس کی قسمت کو اور اس کے اعمال نامے کو ہم نے اس کی گردن کے ساتھ باندھ دیا ہے. یہ لفظی ترجمہ ہے، کیونکہ قرآن کی جو زبان ہے بڑی بلیغ ہے. یہ لفظی ترجمہ ہے اور اس سے آپ پوری بات ابھی سمجھ نہیں سکے. عرب لوگ فوراً سمجھ جاتے ہیں. اب میں اس کو دوسرے الفاظ میں اس کی تشریح کروں گا کہ ہر انسان کی جو قسمت ہے، یعنی اس کا جو اعمال نامہ ہے، وہ انسان خود تیار کر رہا ہے دنیا میں.
اس کی گردن کے ساتھ ہم نے باندھ دیا ہے، یعنی وہ خود اپنے اختیار کے ساتھ اپنی زندگی بنا رہا ہے، خواہ وہ اچھی ہو یا بری، اس کا یہ مطلب ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اور وہ جو اعمال نامہ ہے اس کا، جس کو وہ خود بنا رہا ہے دنیا میں، قیامت کے روز اسے وہ کتاب کی شکل میں پائے گا یہ انسان، اور اس کے سامنے منشورہ کھلا ہوا ہوگا، کھلی کتاب کی طرح۔ جس طرح ہم کوئی فلم دیکھتے ہیں، جب سوئچ آن کرتے ہیں فلم شروع ہو جاتی ہے، اس کے مختلف مناظر یکے بعد دیگرے ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں۔ تو یہ تو دنیا کے ہے نا، لیکن آخرت میں جو اللہ تعالیٰ بنایا گیا یہ تو ایک معمولی منظر ہے سمجھنے کے لیے آخرت کو، لیکن آخرت کے جو مناظر ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے براہ راست ہوں گے، وہ اس سے زیادہ واضح، اس سے زیادہ صاف، اس سے زیادہ شفاف اور اس سے زیادہ عظیم ہوں گے ہر لحاظ سے، ان کا ہم تصور نہیں کر سکتے، لیکن ہلکا سا تصور کیا جا سکتا ہے ٹیکنالوجی کی اس ترقی کی وجہ سے۔ اور پھر فرمایا جائے گا اقرا کتابک، اب تم اپنی اس کتاب کو پڑھو، یہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اور ہر انسان سنے گا، اس منظر کو دیکھے گا۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو خود ہی کافی ہے اپنا محاسب، اپنا احتساب کرنے کے لیے تو خود ہی فیصلہ کر لے، کسی اور کو فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تیرے لیے کیا ہونا چاہیے اور کیا نتیجہ ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ سورہ زلزال، یہ مختصر صورت ہے آخری اس پارے میں، اس کا نمبر ہے 99، اور اس کی آخری جو دو آیتیں ہیں، آخری دو آیتیں سورۃ زلزال کی، یہ بڑی اہم ہے۔ فرمایا گیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے بھی انتہائی ذرہ برابر کوئی نیکی کی ہوگی اسے وہ قیامت کے روز دیکھے گا اپنے اعمال نامے میں، یعنی اللہ تعالیٰ کا تیار کردہ جو اعمال نامہ ہوگا اس کے اندر نہ کوئی کمی ہوگی نہ کوئی بیشی۔ یہاں پر بڑی کمی بیشیاں ہو جاتی ہیں ہمارے، جو ہم تیار کرتے ہیں، عدالتیں تیار کرتی ہیں، اس لیے یہاں بڑے مسائل ہے، انصاف نہیں ہے، وہاں نہیں ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس انسان نے بھی مثقال برابر، یعنی انتہائی ادنا ترین بھی اگر کوئی برائی کی ہوگی وہ بھی اعمال نامے میں دیکھ لے گا، چھپی ہوئی نہیں ہوگی۔ یہ بھی ایک خاص کیفیت ہے جو اعمال ناموں کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے۔ اب سورۃ الحاقہ کے اندر اسی منظر کو، اسی بات کو مختلف انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ سورۃ الحاقہ اس کا نمبر ہے 69 اور اس کی آیتیں 19 سے لے کر 26 تک بہت اہم ہیں۔ میں کچھ آیتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ اسی اعمال نامے کے لحاظ سے ہے۔ جب اعمال نامہ دیا جاتا ہے اس میں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو چنانچہ وہ لوگ کہ جن کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، دیکھیں یہ ایک منظر ہوگا، ایک منظر تو یہ ہوگا کہ ایک کتاب کی شکل میں اعمال نامہ، اور اندازہ یہ ہے کہ یہ اعمال نامہ نیک لوگوں کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور اس کا منظر دیکھیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جنہیں دائیں ہاتھ میں کتاب دی جائے گی۔ کتاب کا ترجمہ ہم اعمال نامہ کرتے ہیں، یہ کتاب کے جس کے اندر تمام اعمال درج ہوں گے، اور اللہ نے کتاب لفظ استعمال کیا، ممکن ہے کہ اس کی شکل جو ہے نا وہ کتاب جیسی ہو۔ آج تو چھوٹی سی چپ ہے نا ہمارے پاس، چھوٹی سی، تو اس کے اندر معلومات جو ہے نا اس کا بہت بڑا خزانہ ہے۔ دنیا کی لائبریریوں جو ہے نا چھوٹی سی چپ میں آ چکی ہے ہمارے پاس۔ اللہ تعالیٰ، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ایک منظر دکھا دیا ہمیں، چھوٹی سی قدرت دے دی، اس کی اپنی قدرت یہ تو مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ تو سورۃ الحاقہ کی آیات کہ جن کو دائیں ہاتھ میں ان کی کتاب یعنی اعمال نامہ دیا جائے گا تو وہ کیا فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَهْ، تو وہ خوشی کے ساتھ کہیں گے یہ دیکھو، یہ پڑھو، یہ میرا اعمال، چونکہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہونے والا کیا ہے، اس کے بعد خوشی ہے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا، میں یہی سمجھتا تھا کہ میں اپنے حساب کو پہنچنے والا ہوں اور میرے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے گا۔ اس کے برعکس وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جن لوگوں کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور بعض آیات کے مطابق پیٹھ کے پیچھے سے یہ اندازہ کیا گیا ہے کہ یہ بہت بڑے جو مجرم ہوں گے
ان کو بائیں ہاتھ میں نہیں بلکہ پیچھے سے دیا جائے گا، تھوڑی سی تکلیف دے کر. ہاں جی. تو وہ کیا کہیں فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہیں گے کاش کہ ہمیں یہ اعمال نامہ نہ دیا جاتا، اور کاش کہ ہم پیدا ہی نہ ہوتے. اور حالک عنی مالی، آج نہ میرا مال مجھے میرے کام آ سکا اور نہ وہ دوستیاں. تو یہ ان کی اس وقت کیفیت ہوگی. جو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملنے والوں کی بات، اور بائیں ہاتھ میں یہ ایسا منظر ہوگا کہ ہر آدمی اس کو دیکھ رہا ہوگا. قیامت کے مناظر میں سے، منظر ناموں سے. اور پھر اسی انداز میں ایک مقام ہوگا، یہ حساب یسیر کے جو مستحق ہوں گے، یہ بھی ایک مقام ہوگا. اللہ تعالیٰ کے خصوصی وی آئی پی، انہی کو شفاعت کا اختیار ملے گا. اور قرآن کریم کے اندر ہے مثلا سورہ البقرہ، یہ نمبر 2 ہے اس کا، اور آیت الکرسی، یہ سب کو آیت الکرسی. اس آیت الکرسی کے ایسے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے ہاں شفاعت کر سکے سوائے اس کی اجازت کے. تو یہ ایک منظرنامہ ہوگا شفاعت کا. یہ جو خاص وی آئی پیز ہوں گے، اللہ کے انبیاء، شہداء، صالحین، چھوٹے بچے وغیرہ، یہ کیٹیگریز ہیں کہ ان کو اختیار دیا جائے گا شفاعت کے حوالے سے. اور اس میں کچھ ایک منظر ہے وہاں پر. ایک تو شفاعت کا منظر ہوگا، ایک منظرنامہ اس کے ساتھ ساتھ ایسے لوگوں کا بھی ہوگا جو خصوصی اللہ تعالیٰ کے، ان کو کہتے ہیں مقربین، جو حساب یسیر کے مستحق ہوں گے. اب حساب یسیر کو بھی سمجھنے کے لیے، اس سے پہلے یہ حدیث میں نے بیان کی تھی، لیکن آج چونکہ منظرنامہ بیان کر رہا ہوں اس لیے یہاں بھی بیان کرنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ پوری طرح سمجھ سکیں. حدیث یہ ہے، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا راوی ہے، بیان کرتی ہے کہ میں نے محسوس کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نمازوں میں بھی اور نماز سے خارج میں بھی ایک دعا عموماً انہوں نے پڑھنا شروع کی. اسے پڑھا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حساب یسیرا، اے اللہ تو میرا ہلکا حساب لینا قیامت کے روز. اب دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہ دعا کر رہی ہے. یہ ایک بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے، ہم جیسے لوگوں کے لیے. تو ایک دن میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ بھی حساب یسیر کے لیے، یعنی آسان حساب کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہ آسان حساب لینا قیامت کے روز، حساب یسیرا، آسان. تو یہ آسان حساب کیا ہے؟ تو اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آسان حساب، حساب یسیر یہ ہے کہ قیامت کے روز جب ہم اپنا اعمال نامہ لے کر کھڑے ہوں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ اعمال نامے کو دیکھے اور فرمائے کہ ہاں اس میں کمیاں تو ہیں، کمی بیشی تو ہے، لیکن میں نے تم کو معاف کر دے، جاؤ جنت میں. یہ حساب یسیر ہے جس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں خصوصیت کے ساتھ. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، جس شخص کا اللہ کی بارگاہ میں صحیح حساب ہو گیا وہ تو ہلاک ہو گیا. اللہ کو کون حساب دے سکتے ہے وہاں کھڑے ہو کر صحیح معنی؟ جس کا صحیح معنوں میں حساب ہوا، من نوقش فقد ہلک، تو ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں، ہم حساب یسیر کے لیے دعا کرتے ہیں. یہ حضور علیہ السلام کی دعا ہے، ہمیں بھی اس کے اندر تلقین ہے. تو یہ وہ خاص لوگ ہوں گے جن کے لیے کہ بغیر حساب و کتاب کے اسپیشل وی آئی پیز بھی ایک منظر ہوگا. ہاں جی، یہ ہے اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا جاؤ جنت کے اندر. تو ہمیں بھی اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوشش بھی. اور پھر اس کے بعد چونکہ منظرنامے کچھ قرآن کریم کے اندر اور بھی ہیں، احادیث کے اندر اس سے بھی زیادہ ہیں، لیکن میں نے اختصار کی غرض سے انتخاب کیا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ آخر میں ایک اہم منظرنامہ ہے، یہ بڑا اہم ہے، اور یہ سورت ابراہیم، اور یہ شیطان کا خطاب ہوگا. اللہ تعالیٰ وہاں پر ایک خاص سٹیج بنائے گا، شیطان کو کھڑا کیا جائے گا، اور شیطان یہ خطاب کرے کہ جس کو تمام انسان، حضرت آدم سے لے کر آخر تک تمام انبیاء، تمام نیک اور بد، تمام امتیں سب سنیں گی اس خطاب کو. سامنے یہ خطاب ہے.
اور اسے سورت ابراہیم سورت نمبر 14 اور اس کی آیت نمبر 22 سورت ابراہیم کی آیت نمبر 22 یہ شیطان کا خطاب ہے. آیت تھوڑی سی لمبی ہے. بہرحال آیت یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ. لفظی ترجمہ ہے کہ شیطان کہے گا، یعنی شیطان تقریر کرے گا جب کہ فیصلہ مکمل ہو جائے گا، فیصلہ کر دیا جائے گا، جنتیوں کے لیے بھی اور جہنمیوں کے لیے بھی اور آراف والوں کے لیے بھی، سب کے لیے جب فیصلہ ہو چکا ہوگا، ہاں جی، اس وقت شیطان کو لایا جائے گا، یعنی وہ ابلیس جس نے براہ راست اللہ تعالیٰ کے سامنے تکبر کیا تھا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، وہ، ورنہ اس کی ضروریت تو بہت زیادہ ہے نا، اس کو، ابلیس کو. اور وہ کیا کہے گا؟ اس کا خطاب ہے ان اللہ وعدکم وعد الحق. اے لوگو سنو، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا تھا اور وہ حق تھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تم سے کہا، جو دین بھیجا، جو احکامات تھے وہ سچے تھے. ظاہر ہے کہ وہاں پر تو کوئی بھی جھٹلا نہیں سکے گا، قیامت کو تو کسی آدمی کو بھی جھٹلانے کی ضرورت بھی نہیں ہو سکتی، سب کچھ وہاں پر آشکار ہے. یہاں پر جو ہڈن ہے، ہمیں بہت سے اسرار اللہ تعالیٰ نے خفیہ رکھ دیے ہیں، وہاں پر نہیں ہوں گے. وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ. مگر میں بھی تم سے بڑے بڑے وعدے کیے اور میں نے بڑی خلاف ورزی کی اپنے وعدوں کی، وہ جھوٹے تھے. یعنی یہ قرآن کا انداز نہیں، جو میں نے تم کو وعدے دلائے، بڑی بڑی تمنائیں، نیکی سے روکا، یہ کام نہ کرو گے تو یہ ہوگا، وہ سب جھوٹ تھا، میرے وعدے جھوٹے تھے. وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ. اگلی بات سنیں وہ کیا کہہ رہا ہے. اور یہ بھی کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو خطاب وہ آئندہ کرے گا یہاں پر ہمارے لیے قبل از وقت بیان کر دیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور رحمت ہے. اب اس کے بعد شیطان کیا کہنا چاہتا ہے ذرا غور کیجئے. وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ. مگر تمہارے اوپر کوئی جبر نہیں تھا، میرے لیے تمہارے اوپر کوئی ایسی گرفت یا ایسا جبر نہیں تھا. یہ لفظی ترجمہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تم کو مجبور نہیں کر سکتا تھا، میرے پاس ایسی طاقت نہیں تھی کہ میں زبردستی مجبور کر کے تم سے جرائم کا ارتکاب کرواتا جو تم کرتے رہے، گناہوں کا ارتکاب کرواتا جو تم کرتے رہے اپنی زندگی میں. یہ زبردستی میں نے نہیں کروائے تم سے. الا ان دعوتکم فاستجبتم لی. سوائے اس کے کہ میں نے ترغیب دی تم کو گناہ کی طرف، جرائم کی طرف، تم کو بلایا، انوائٹ کیا، فاستجبتم لی، اور تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا جو کچھ میں نے کہا. اصل تو حقیقت یہ ہے فلا تلومونی ولوموا انفسکم. چنانچہ آج تم مجھے ملامت نہ کرو کہ اے شیطان تو نے ہمیں گمراہ کیا، تو ذمہ دار ہے، تو مجرم ہے. ولوموا انفسکم، تم اپنے آپ کو ملامت کرو اور میں بھی اپنے آپ کو ملامت کروں. ہر آدمی اپنے آپ کو ملامت کرے، اس لیے کہ وہ خود ذمہ دار ہے اپنے جرائم کا. یہ بڑی اہم بات ہے اور اس کا تعلق ہم آئندہ بیان کریں گے، اور اس سے پہلے بھی بیان کیا کہ قومیں جب زوال کا شکار ہوتی ہیں، جیسے کہ آج کل مسلمان زوال کا شکار ہیں، اور زوال کے اندر بہت بڑی کرپشن ہے اور اس کے اندر شیطان کی ترغیب بھی ہے اور اس کی دعوتیں بھی ہیں اور اس کے جال بھی ہے، نفسانی خواہشات ہیں، ذاتی مفادات، سب شیطان سے تعلق رکھتے ہیں. مگر ہم شیطان کو بلیم نہیں کر سکتے. اللہ نے قبل از وقت بتا دیا لوموا انفسکم، اپنے آپ کو، اس لیے کہ زوال میں مبتلا ہونے کے لیے ہم نے جتنے بھی جرائم کیے ان کے ہم ذمہ دار ہیں. آج ہم مغرب کو ان کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. ہم دیکھیں اسی پر آپ، اس لیے کہ جو سازشیں ہوتی ہے نا، سازشیں قرآن کریم کے اندر ہیں، وہ شیطان کا مکر ہے جو دنیا کے اندر ہے. ان کید الشیطان کان ضعیفا، اور جو شیطان کا مکر ہے وہ اتنا زیادہ قوی نہیں ہے. لہذا اگر تم سازشوں سے شکست کھا گئے تو تم بہت بڑے مجرم ہو قرآن کی روح سے. یہ کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ آج جو ہم سب کے سب ملت اسلامیہ، امت مسلمہ، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک
اپنے تمام جرائم کے لیے دوسروں کو ذمہ دار ٹھہراتی ہے۔ یہ قرآن کی تکذیب ہے، قرآن کی مخالفت ہے۔ جب تک یہ امت توبہ نہیں کرے گی، راہ راست پر نہیں آ سکے گی، اللہ تعالیٰ ان کی حالت کو کبھی درست نہیں کرے گا، اور اسی طرح ہم اس کے بعد اسی ذلت اور غلامی کے اندر رہیں گے۔ یہ مولوی نہیں جانتے، یہ سیاستدان نہیں جانتے، یہ غلط باتیں کرتے ہیں ٹی وی پر۔ قرآن پر غور و فکر کی ضرورت ہے۔ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، غور و فکر نہیں کرتے۔ بہرحال یہ شیطان کی بات ہے۔ شیطان کہتا کہ ہاں، جو کچھ میں نے تم سے کہا تھا، ترغیبیں دی، سب کچھ وہ جھوٹ تھا، مگر میرا کوئی جبر تو تم پر تھا نہیں، میں تو ترغیب دے سکتا تھا اور تم میرے پیچھے چلے آئے، لہٰذا آج مجھے کوئی نہ کہے کہ میں مجرم ہوں، میں بھی مجرم، اور تم اپنے آپ کو ملامت کرو، میں اپنے آپ کو ملامت۔ آگے وہ کیا کہتا ہے، ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، آج نہ تو میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں اور نہ ہی تم آج میری کوئی مدد کر سکتے ہو، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، آج میں انکار کرتا ہوں ان سارے معاملات کا کہ جن اس سے پہلے، یعنی دنیا کے اندر، جن میں تم مجھے شریک کرتے رہے، جنہیں تم یہ کہتے رہے کہ شیطان نے یہ کر دیا، شیطان نے وہ کر دیا، شیطان ذمہ دار ہے، وہ ذمہ دار ہے۔ اگر آپ کی زبان کے اندر ہم یہ کہیں کہ یہ امریکہ ذمہ دار ہے، مغرب ذمہ دار ہے، فلاں ذمہ دار ہے، نہیں، کہتے نہیں، آج یہ تم نہیں کہہ سکتے، اب میں اس کا انکار کرتا ہوں، جو تم اس سے پہلے مجھے شریک کرتے رہے، تم خود ذمہ دار ہو۔ یہ بہت بڑا پیغام ہے، یعنی ہمیں قرآن کریم کا اس انداز میں مطالعہ کرنا چاہیے کہ اس کا تعلق ہمارے آج کے حالات کے ساتھ بنے، تاکہ ایک لیونگ فورس ہو قرآن، ایک لیونگ بک ہو ہمارے لیے۔ ہم 1400 سال پہلے کے معاملات اور اس تناظر اور اس ماحول میں قرآن کو پڑھتے ہیں، اور تشریح بھی وہی ہوتی ہے، گویا کہ آج کی زندگی کے ساتھ قرآن کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس سے جمود طاری ہو گیا ہے امت کے اندر۔ ان الظالمین، آخری حصہ ہے یہ آیت کا، ان الظالمین لہم عذاب علیم، یقیناً جو ظالم ہے آج ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ اس پر اس کی تقریر ختم ہوتی ہے۔ ممکن ہے کہ یہ ایک آیت میں جو شیطان کی تقریر کو، یہ قرآن کی بلاغت ہے، اسے بیان کیا گیا ہے، ممکن ہے تقریر تھوڑی سی طویل ہو اس سے، لیکن اس کا جو خلاصہ ہے بڑے بلیغ انداز میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت کے اندر سمو دیا ہے۔ تو بہرحال پورے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو دنیا کے جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں، یہ آخرت کے ساتھ وابستہ ہے، اور ہر انسان اپنی قسمت اور اپنی زندگی خود بنا رہا ہے۔ یہاں پر علامہ اقبال کی وہ بات مجھے یاد آ گئی، یہ تمثیلی انداز میں تلاش کرتا رہا، مجھے ملی نہیں بڑے عرصہ سے، کیونکہ وقت بھی نہیں ہوتا اور ان کی کتابیں بھی میرے پاس نہیں ہیں۔ تو بہت پہلے یہ میرے زیر مطالعہ یہ بات آئی تھی۔ اب وہ تمثیلی انداز میں، شاعرانہ انداز میں بات کرتے ہیں نا اقبال، کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں جہنم کے اندر ہوں، یہ ذرا تمثیلی انداز ہے شاعری میں، لیکن جہنم ٹھنڈا ہے۔ تو میں نے وہاں محسوس کیا کہ جہنم کے متعلق تو میں نے یہ سنا تھا کہ اس کے اندر تو تپش ہے اور وہ آگ ہے بہت شدید، تو یہ تو نارمل سا موسم ہے، اس میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، یہ کیسا جہنم ہے؟ تو صدا آئی، مجھے بتایا گیا کہ اقبال، جہنم اپنی فطرت کے لحاظ سے تو ایسا ہی ہے، لیکن ہر انسان اپنے اعمال کی آگ لے کر آتا ہے، اس میں آگ خود انسان ساتھ لے کر کے، جیسے کہ آج کل جب بات جاتی ہے، یہ جو پینڈیمک ہے نا کووڈ، اس کا جراثیم ہم باہر سے لے کر گھر میں آتے ہیں، گھر میں نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح ہر انسان اپنے اعمال کی جو آگ ہے وہ جہنم میں ساتھ لاتا ہے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے تمثیلی انداز میں۔ تو یہ دنیا آخرت کے ساتھ وابستہ ہے، آخرت کے اندر ناکامی اور کامیابی انسان کے کردار پر اور انسان کے عمل پر منحصر ہے۔ قیامت کے جو مناظر ہیں قرآن کریم میں بیان کیے گئے، اور ان کی تشریح میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث میں جو کچھ بیان کیا،
قبل از وقت اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہر چیز کو، تاکہ ہم خبردار ہو جائیں اور ہم مجرم نہ بنے، ہم نافرمان نہ بنے، ہم کرپٹ نہ بنے، اور ہم انسانیت کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں اور اللہ کی اطاعت کریں اور غفلت کے اندر ہم نہ پڑیں۔ یہ غفلت غلامی کو دعوت دیتی ہے، دنیا کے اندر بھی ذلت کو دعوت دیتی ہے، اور آخرت کے اندر تو عذاب ہے ہی۔ اسی پر ہم اکتفا کر رہے ہیں۔ یہ تھا آج کا موضوع اور قیامت کے مختلف مناظر۔ یہ ایکسٹریکشن ہے، مناظر اور بھی ہیں، قرآن کی آیات اور بھی ہیں، مگر ہمیں وقت کی گنجائش کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی بات کو مرتب کرنا پڑتا ہے۔ اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم و کرم فرمائے اور ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کے ہر لفظ کا ایسے رومٹے کھڑے ہوئے ہیں ہر لفظ کے اوپر کہ اللہ کرے کہ ہماری عاقبت اس میں بن جائے اور ہمارے اعمال صحیح ہو جائیں، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر۔ اور رات بھی ایک اسی طریقے کا ویبینار تھا جس میں میں کہہ رہا تھا، ان کا یہ تھا کہ انسان کیا ہے۔ انسان اگر ہم دیکھیں اپنے آپ کو، انسان جو ہے وہ صرف اللہ نے اس لیے بنایا ہے کہ دیکھیں وہ کیا کرے گا، اس طرح سورہ یونس کی 14ویں آیت میں موجود ہے۔ وہی ہے، اس نے کہا ہے کہ میں تمہیں اس طرح جج کروں گا، اس طرح میں تمہارا حساب کروں گا کہ تم نے کیا عمل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو صحیح کر دے اور ہمیں صحیح طریقے سے ایمان دے دے، جس طرح والعصر میں کہا گیا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اللہ کرے، آپ نے آج بڑے رومٹے کھڑے کر دیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی اس کو سیکھ لیں اور آئندہ کی جنریشنز کو بھی ہم بتائیں کہ قرآن سے منسلک ہونا بہت ضروری ہے۔ جزاک اللہ خیر خواجہ صاحب، اللہ تعالیٰ جزا دے اور اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بڑا فرائٹننگ ایٹماسفیئر ہے کہ جس میں شہداء بھی ہیں، عالم دین ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، اور ان کو جھوٹا ثابت کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ تو بہت ہی مشکل پہلو ہے کہ ہر بندہ بہت ہی صاف ستھرا عمل کرے، اس میں بالکل تھوڑی سی بھی 0.5% کوئی شائبہ نہ ہو کہ بھئی اس میں کچھ اس کی اپنی شہرت بھی شامل ہو گئی ہے۔ یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ ہاں، نہیں، آپ نے غور نہیں کیا۔ جب اس منظر نامے کو میں پیش کر رہا تھا تو اس کے اندر ایک تشریح تھی عملی زندگی کے متعلق، کہ عملاً اس کے اندر ہم لوگ بہت سے کام اپنے ذاتیات کے لیے کرتے ہیں، وہ تو سمجھ آ گئی، ذات کے لیے کرتے ہیں، اور اس کے اندر کرپشن آ جاتی ہے، آگے جا کر کرپٹ ہو جاتے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نیک عمل کر رہے ہیں، اس میں حرام بھی آ جاتا ہے، اور اس کے اندر جو کام خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے وہ مشکل نہیں ہے۔ مثلا آپ کی نیت کے اندر یہ ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے تھوڑی دیر کے لیے نیت کہ میں اللہ تعالیٰ میری مدد فرما اس معاملے میں تیری رضا کے لیے، یہ ایک تصور ہے جس کو نیت کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کوشش کریں جو کچھ آپ کر رہے ہیں کسی پر زیادتی نہ ہو، اس کے اندر حرام نہ ہو، کسی پر زیادتی نہ ہو، ٹھیک ہے، اتنا ہے۔ اس پر بہت سی احادیث ہیں، اس لیے کہ وقت نہیں ہوتا سب کو، سارے پہلوؤں کو، تو بہت سے پہلو ہم سوال جواب کے لیے بھی چھوڑ دیتے ہیں تاکہ کوئی چیز تش نہ رہ جائے۔ تو اس میں یہ بہت آسان ہے۔ اب اس کی دوسری مثال میں آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ تاریخ کے اندر ہمارے بہت سے سلاطین ہیں، وہ ملک گیری کے لیے انہوں نے تلوار چلائی، لیکن یہ کہتے کہ ہم بڑے مجاہد رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو مجاہد سمجھتے رہے جی۔ تو یہ چیزیں آپ ذہن میں رکھیں۔ آج کل دین کے لیے، آج کل صرف ذاتی مفادات کے لیے دین کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ بڑے بڑے خطیب ہیں، وہ فرقہ پرستی کا زہر پھیلا رہے ہیں، لوگوں کو لڑا رہے ہیں۔ ان کا یہ معاملہ ہے کہ آگے چل کر تو حساب ہوگا اپنے ذاتیات کے لیے۔ اس لحاظ سے اگر آپ جائیں، میں نے اشارہ کیا تھا تو مشکل نہیں ہوگا۔ آخری بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ بہت آسان ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا ہے کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے اپنے مکان میں ایک
کھڑکی جو تھی وہ نکالی، اس کا رخ مسجد کی طرف تھا، مسجد نبوی کی طرف۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے بعد جب واپس آئے تو صحابہ، معمول یہ تھا نماز ختم ہوئی جب حضور آتے تھے تو ساتھ ساتھ صحابہ ہوتے تھے، گفتگو ہوتی تھی، اخلاص ہوتا تھا۔ جب اس کے مکان کے پاس سے گزرے تو حضور نے وہ تھوڑی سی وہ جو ونڈو تھی وہ دیکھی، پہلے نہیں تھی، تو آپ کھڑے ہو گئے کہ ہاں فلان، ان کا نام لیا کہ یہ، اس وقت مجھے صحابی کا نام یاد نہیں ہے، حضور نے وہ جی نام لے کر فرمایا کہ یہ ونڈو کب تم نے بنائی ہے؟ تو انہوں نے کہا حضور یہ بس آج ہی مکمل ہوئی ہے، جیسے ہی، تو یہ ہوا کے لیے تھی تاکہ ہوا کا جو سسٹم ہے وہ بہتر ہو جائے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اسی کے ساتھ اگر تم یہ نیت کرتے کہ اذان کی آواز زیادہ بہتر سنائی دیتی تو دونوں کام ہو جاتے، ہوا بھی تم کو آتی رہتی، ہاں جی، اور پھر یہ ثواب بھی ملتا رہتا۔ تو اس میں بہت آسان ہوتا ہے اگر آپ ذہن کے اندر یہ رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، ٹھیک، اور اس کے اندر پھر بھی اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے، نیت ٹھیک ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے، بہت گنجائش ہے، بہت آسان ہے۔ جزاک اللہ۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ بہت ہی علمی درس تھا آج۔ میرے کچھ سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ میں یہ قیامت کے پروسیس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو اس میں پل صراط کا کیا رول ہے؟ ایک تو یہ ہے، یہ دوبارہ فرمائیے کہ کہوں کہ آج کل میں اونچا سنتا ہوں۔ نہیں، میں کہنے کا میں یہ قیامت کا پروسیس سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو اس میں پل صراط کا کیا رول ہے؟ جیسے ہماری اسلامی تعلیمات میں ایک پل صراط اگر کا، میں صحیح سن سکا ہوں تو آپ نے پل صراط کا لفظ استعمال کیا یا کوئی اور؟ پل صراط کا اچھا یہی لفظ ہے، اچھا۔ ایک سوال تو یہ ہے۔ دوسرا، جیسے اسے میں مس کر گیا تھا پہلے۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ اعمال نامہ دیکھے گا، کسی کے اعمال نامے میں تھوڑی بہت کوتاہی ہوگی، جو بارڈر لائن کیس ہوگا، وہ اللہ اپنا ڈسکریشن ایکسرسائز کرے گا اور اس شخص کو جنت میں بھیج دے گا۔ آیا اب ہر ایک وہ شخص جو بارڈر لائن کیس ہے اس میں اللہ اپنا ڈسکریشن ایکسرسائز کرے گا؟ کیونکہ وہ انصاف جو اللہ کا ہے وہ تو سب کے لیے مبنی ہے۔ اگر ایک کی شفاعت اللہ کرتا ہے تو انصاف کا تقاضا ہے کہ ہر ایک کی شفاعت کرے۔ یہ کوئی لاہور ہائی کورٹ تو نہیں ہے نا کہ قیامت کے دن لاہور ہائی کورٹ تو نہیں ہوگا کہ ایک کو آپ نے بری کر دیا، دوسرے کو سزا دے دی۔ تو کیا یہ سمجھنا صحیح ہوگا کہ جو بارڈر لائن کیسز ہیں وہاں اللہ اپنی ڈسکریشن ایکسرسائز کر کے سب کو جنت میں بھیج دے گا؟ شکریہ۔ پل صراط جو ہے اس کا احادیث میں ذکر ہے، اور بہت سے دوسرے منظرنامے ہیں کہ جنہیں دانستہ میں نے آج ڈسکس نہیں کیا، ورنہ گفتگو بہت طویل ہو سکتی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، دیکھیے اب ترتیب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خود جانتا ہے۔ یہ جو کچھ میں نے مختلف منظرنامے آپ کے سامنے پیش کیے، یہ جس طرح ہمیں ملیں اسی انداز میں۔ اب ترتیب اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، جیسے کہ قیامت کا علم اس کے پاس ہے، قیامت کے ان منظرناموں اور مختلف احوال، ان کو احوال القیامہ بھی کہا جاتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ ہی وہاں پر اپنا فیصلہ کرے گا۔ اور قرآن سے اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی اس کا علم کسی اور کو اللہ تعالیٰ نے، جیسے کہ قیامت کی ساعت کا کسی کو نہیں دیا، اس کا بھی نہیں دیا، اللہ تعالیٰ وہ خاص اس دن وہ معاملہ فرمائے گا۔ اور اس کے اندر ایک منظرنامہ یہ پل صراط کا بھی ہے، اور تمام احادیث کا مطالعہ کرنے کے بعد انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے، اور خود میں نے بھی مطالعہ کیا کہ یہ ایک خاص منظر ہوگا کہ جس میں انسانوں کو گزرنا ہوگا، اور اس کے نیچے جہنم ہوگا، اور جن لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی، یعنی جو جتنے بھی جنتی ہوں گے وہ گزر جائیں گے اس میں سے، جنہیں جہنم میں جانا ہوگا تو وہ اسی کے ذریعے سے وہ جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ اور کچھ احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پل صراط کے بغیر ہی کچھ لوگوں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا اور کچھ لوگوں کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔
تو یہ زیادہ سے زیادہ ہم یہی کہہ سکتے ہیں، صحابہ کرام نے چونکہ نبی علیہ السلام سے ایسے سوالات نہیں کیے، اگر کرتے تو کچھ نہ کچھ جواب ہمیں ترتیب کا بھی اور پورا مل جاتا، تو اس لیے ہم ان معاملات میں اتنا ہی کہہ سکتے ہیں، اس سے آگے ہم بھی نہیں جا سکتے۔ اگر ہم آگے جائیں گے تو جو بھی جواب دیں گے وہ اپنے اجتہاد سے دیں گے، وہ دلائل پر مبنی نہیں ہوگا قرآن اور حدیث پر، اور اس کی کوئی سند نہیں ہوگی۔ میرے اس میں اتنا ہی منظر ہمیں دیا گیا ہے۔ دوسرے جواب کی سوال کی طرف ہم آتے ہیں۔ دیکھیے وہاں پر گناہگاروں کے لیے کنسیشن ہے، مگر مجرمین کے لیے کنسیشن نہیں ہے قیامت کے روز، اور شفاعت بھی گناہگاروں کے لیے ہوگی، نافرمانوں اور مجرموں کے لیے نہیں ہوگی۔ یہ دو الگ الگ کیٹیگری ہیں، آپ نے سوال میں دونوں کو مکس اپ کر دیا ہے۔ اب گناہگار کون ہیں اور مجرمین کون ہیں؟ گناہگار وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ذمہ داری کے ساتھ اپنی زندگی انہوں نے گزاری، مگر وہ گناہ بھی کرتے رہے اور اس کے ساتھ ساتھ نیکیاں بھی۔ مثلا وہ انہوں نے نماز ترک نہیں کی، نمازیں پوری نہیں کی، ایک پڑھ دی، دو پڑھ دی، 5 پوریاں نہیں کی، یہ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ میں کوتاہی کر دی، کسی کے ساتھ چھوٹی موٹی زیادتی ہو گئی، یعنی جو یعنی بڑی زیادتی نہ ہو، ظلم کے زمرے میں نہ آتی، تو ایسی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ اور یہ کوتاہیاں، یہ جو گناہ ہیں، اگر اس کے زیادہ ہو گئے اور نیکیاں کم ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے کنسیشن ہو جاتی ہے، مثلا شفاعت کی شکل میں۔ یہ گناہگار ہیں، یعنی تھے تو یہ مخلص۔ وہ لاسٹ ٹائم وہ ہمارے خواجہ نذیر صاحب نے ایک کیٹیگری بیان کی جو ہم لوگوں کی کیٹیگری ہے۔ یہ وہ کیٹیگری ہوتی ہے کہ آدمی کوشش کرتا ہے، کسی سے زیادتی بھی ہو جاتی ہے، زندگی میں تلافی کر لیتا ہے۔ بعض زیادتیاں ایسی ہوتی ہیں وہ تلافی نہیں کر سکتا، مگر تھا مخلص، مجھے تلافی کرنا ہے، نیت ٹھیک تھی۔ شفاعت ایسے لوگوں کے لیے ہوتی ہے، کنسیشن ہو جاتی ہے، یہ خاص کیٹیگری ہے۔ اب انصاف کا تقاضا جو ہے وہ وہاں پر آتا ہے جو مجرمین کی ہے۔ یہ مجرمین خواہ وہ منکرین ہو، بالکل اللہ کے منکر یا اللہ کے انبیاء کے منکر، ایک تو یہ ہے۔ اب مسلمانوں کے اندر بھی مجرمین اور منکرین کی ایک کیٹیگری ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہونے کے باوجود کسی بھی پیغمبر کی امت سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن ہم اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو، جس میں ہم خود شامل ہیں، سامنے رکھتے ہوئے بات کر رہے ہیں کہ یہ وہ ہیں کہ جو یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ مسلمان ہیں، نماز فرض ہے، وہ نماز نہیں پڑھتے رہے۔ اللہ بخشنے والا ہے، نماز میں کیا رکھا ہے؟ زکوٰۃ نہیں دی، دوسروں پر زیادتی کرتے رہے، ظلم کرتے رہے، دانستہ، یہ جانتے ہوئے بھی آگے قیامت ہے، کوئی پرواہ نہیں کی انہوں نے۔ یہ مجرمین کا درجہ ہے، ان کو سزا ملتی ہے، شفاعت یہاں پر نہیں ہے۔ شفاعت ان لوگوں کے لیے ہے یا جو لوگ بارڈر لائن پر ہیں، کہ جو مخلصین ہیں مگر وہ گناہگار ہیں۔ مخلصین گناہگار الگ کیٹیگری ہے اور مجرمین کی الگ کیٹیگری ہے۔ مجرمین کے لیے وہاں پر انصاف ہوگا، کوئی کنسیشن نہیں ہے، ان کے لیے ہے۔ تو لہٰذا اس لحاظ سے آپ کا جو سوال ہے وہ کلیئر ہو گئے، یہاں پر دو الگ الگ کیٹیگری، اور اس کیٹیگری پر کوئی ایسا اعتراض آ نہیں سکتا، کیونکہ یہ مخلص لوگ ہوتے ہیں۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے ان کے لیے کنسیشن ہونی چاہیے، اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں، ہمارا تعلق بھی اسی کیٹیگری کے ساتھ ہے۔ انسانوں کی اکثریت کا تعلق اس کیٹیگری کے ساتھ ہوتا ہے، مجرمین جو ہے نا وہ الگ ہے۔ ڈاکٹر صاحب میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ جنت و دوزخ کی تو ہم بات کرتے ہیں، لیکن ایک تیسرا جہاں اعراف بھی ہے، تو اور دوسرا ایک سوال اسی سے جڑا ہوا ہے کہ جو اعراف ہے جس کے بارے میں آراف یہ سورت ہے، قرآن کی سورت کا نام بھی آراف ہے۔ یہ میں کہتا ہوں یہ بھی ایک تیسرا جہاں بھی ہے جنت دوزخ کے علاوہ۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہمارے جس طرح اگر ہم اعمال کی بات کریں تو اگر ہم مدر ٹریسا جیسے بندے کو لے لیں تو جس نے دنیا میں شاید ہی کوئی گناہ دانستہ طریقے سے کیا ہو، اور ساری زندگی جنہوں نے وقف کر دی لوگوں کی خدمت اور انسانیتی خدمت کے لیے، اور مطلب یا ان کو یہ لے لیں، یا جیسے فلورنس نائٹنگیل کو لے لیں، ٹھیک ہے کہ انہوں نے توحید اور رسالت پر ان کا نہیں اس معیار پر اترتے، لیکن جب ان کا تو ایمان نامہ آئے گا تو ان کے ایمان نامے میں تو برائی کا پلڑا شاید بہت کم ہو، صرف اور صرف نیکیاں ہی ہوں گی۔
تو پھر کیا ان کو صرف اسی بات پر صرف جہنم میں ڈال دیا جائے گا کہ وہ اللہ توحید پر تو ان کا اللہ پر تو اعتبار تھا کہ وہ آخرت پر یہ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، رسالت پر نہیں رکھتے تھے ایمان، اور ان کی ساری کی سارے اعمال کو رد کر دیا جائے گا جو نیک اعمال نے ساری زندگی وقف کی؟ مولویانہ فتویٰ تو یہی ہے، جو مولوی حضرات کا جو فتویٰ ہے وہ وہی ہے، مگر محققانہ فتویٰ یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے اپنے بندوں کے ساتھ، جزا اور سزا کا جو قانون ہے وہ اس سے الگ ہے، اسے بھی قرآن کریم پر ایک انتہائی غور و فکر کے بعد جو ہے نا، مجھے یاد ہے یہ 1984 کی بات ہے، 1984 کی، تو ایک زمانے میں ایک ایجوکیشنل پروجیکٹ تھا، مجھے کچھ عرصہ بلیک برن میں گزارنا پڑا، 1984 کی بات ہے، بڑی ہماری جوانی کا زمانہ تھا۔ اب اس زمانے کے اندر ہمارا یہ علم، یہ تجربہ، یہ عمر، یہ تعلیم جو اس کے طویل عرصہ کے بعد حاصل کی وہ تو تھی نہیں۔ یہی سوال ہمارے ایک دوست تھے، ان کا پورا نام مجھے یاد نہیں لیکن خاندانی نام ان کا انصاری تھا، تو انصاری صاحب ہمارے قریبی اور بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، انہوں نے یہی سوال کیا تھا کہ انسانیت کی خدمت کے حوالے سے بڑے بڑے لوگ ہیں، غیر مسلم ہیں، تو میں نے کہا چونکہ ان کا اسلام پر اور حضور پر ان کا ایمان نہیں ہے وہ جہنم میں جائیں گے۔ آج مجھے تعجب ہوتا ہے کہ کس قدر غلط جواب ہے، اللہ معاف فرمائے۔ یہ قرآن پر جو نا غور و فکر کے نتیجے میں بہت سے نکات ہمارے سامنے آتے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ سورۃ طٰہٰ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا قانون بیان کر دیا ہے۔ جب حضرت موسیٰ نے اور حضرت ہارون نے فرعون کو دعوت دی اور اپنا مشن بیان کیا کہ تم ایمان لاؤ اور اللہ تعالیٰ پر، پھر آخری ان کا مطالبہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کرو، تو اس کو تعجب ہوا اور اس نے تو پہلے سے بہت سی باتیں کی کہ میری بلی اور مجھی سے میاؤں، تجھے ہم نے پار کر بڑا کیا اور ہمارے ایک آدمی کو تو نے قتل کر دیا، بھاگ گیا، یہ ہے وہ ہے، اس طرح یعنی ان کو بظاہر تذلیل کری حضرت موسیٰ کی بات کی۔ آخر میں اس نے بات کی کہ اگر تمہاری بات کو مان لیا جائے کہ نجات اسی پیغام کے اندر ہے اے موسیٰ جو تو بیان کر رہا ہے، تو پھر ان لوگوں کا کیا ہوگا جو اس سے پہلے ہمارے آباء و اجداد وغیرہ گزر چکے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے یہ جواب نہیں دیا کہ وہ بھی جہنم میں جائیں گے تیری طرح، نہیں، وہ وحی پر مبنی تھا، علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا، ان کا معاملہ اپنے رب کے پاس ہے، ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتے، ہم کوئی جواب نہیں، اللہ جانے اور وہ جانے، اس میں بہت بڑی دنیا ہے کہ ان کا معاملہ اللہ کے ہاں ہے۔ اور ابھی ہم آئندہ بیان کریں گے، آئندہ جو ہے وہ جنت کا سسٹم، جہنم کا سسٹم، آراف کا، یہ بھی بڑا اہم موضوع ہے انشاءاللہ۔ تو اس کے اندر جو ہے نا وہ ہم بتائیں گے کہ آراف کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کے لیے رکھ دیا ہے کہ جس کے اندر جنت کی نعمتیں بھی ہیں اور جہنم کی تلخیاں بھی ہیں، سم تھنگ لائک دس ورلڈ، اس دنیا سے میرا خیال ہے ملتا جلتا ہوگا، وہ بھی ایک جہان ہے، آپ نے خود بیان کر دیا۔ تو آئندہ بھی اس پر انشاءاللہ تفصیل گفتگو ہوگی۔ تو ہم ایسے لوگوں کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ جہنم کے اندر جائیں گے، یہ ڈیفینیٹلی قرآن کے خلاف ہے۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ مولوی حضرات جو اپنے کے علاوہ ان کا فتویٰ تو خیر غیر مسلموں کو چھوڑیے، جو دیوبندی ہیں وہ تو بریلویوں کو جہنم میں بھیج رہے ہیں، بریلوی دیوبندیوں کو بھیج رہے ہیں، اہل حدیث دوسروں کو، شیعہ سنیوں کو، سنی شیعہ کو بھیج رہے ہیں۔ ہم نے تو ابھی گھر کے اندر ہی جھگڑے ہیں نا۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب، کیونکہ بات یہی ہے کہ وہ ایک نیچرلی ٹائی نہیں ہوتا نا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اعمال نامہ اور کتاب جائے گی تو پھر کیسے ان لوگوں کی کتاب جس میں اتنی نیکیاں ہوں گی اس کو کیسے رد کر دیا جائے گا؟ صرف اس مطلب تو وہ ٹھیک ہے، میں آپ میرا خیال ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ان خاص امور میں سے ہے کہ جو اس وقت سب کے سب ظاہر ہوں گے۔ ہم اس کے بارے میں یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی خصوصی رعایت کرے گا ان کے ساتھ، وہ معاملہ نہیں ہوگا جو سخت مجرمین کے ساتھ ہوتا ہے اور ظالمین کے ساتھ ہوتا ہے، ان کے ساتھ وہ کیونکہ کیٹیگری وہ نہیں ہے۔ آگے ان کو جنت میں بھیجے گا یا آراف میں، یہ اللہ کا معاملہ ہے، یہاں پر کچھ نہیں کہہ سکتے، اور کچھ کہنا بھی میرے خیال میں نہیں چاہیے کیونکہ ہم اپنے توفیق سے پھر آگے بڑھ جائیں گے بعد میں۔
That's how regarding how the world will come to an end, the day of judgment, as you have described from the Quran, how the world will end, I think the current scientists, especially Professor Stephen Hawking, who was a famous scientist, died a couple of years ago. He mentioned in his scientific papers how the universe would eventually get destroyed. As the stars run out of energy, the universe, which is currently expanding, he says, will start to contract, and it will lead to the destruction of the world. You know, you have mentioned from the Quran. So scientists are coming to an agreement on how the world is going to end. There is consensus, like there is, as you have mentioned, I think last week, the Big Bang theory and how the Quran describes, you know, how the Allah subhanahu wa ta'ala created the universe from when it was just gaseous. So science is slowly coming to the same conclusion, you know, what Allah subhanahu wa ta'ala has stated in the Quran. Just wanted to make that comment. Thank you very much, Ashraf Saab. That's very great. And this is one of the miracles of the Holy Quran, that there is a, we can say, coincidence and the nice consonance and harmony between the haqaiq exposed by the Holy Quran in respect of Qiyamah on the Day of Judgment and the modern science that's leading to the same direction. Science is actually the blessings from Allah subhanahu wa ta'ala. Unfortunately, the Ummah Muslimah, because of its zawal and decline and moral degeneration, and we are lagging behind. And this is not in the hands of those people who truly, sincerely believe in the entity of Allah subhanahu wa ta'ala. This is the big problem. Otherwise, there is a lot in science to understand today the haqaiq and the realities of the Holy Quran and Islam. Thank you. मैं एक चीज डॉक्टर साहब इसमें थोड़ी सी छोटी सी ऐड करूंगा कि हमारे जो मजहबी स्कॉलर्स हैं उन्होंने एथिज्म के ऊपर भी बहुत कम, मैं तो कहता हूँ इस्लाम में बराए नाम रिसर्च है एथिज्म के ऊपर, लेकिन ये जो स्टीवन हॉकिंस का फलसफा है इसको और ये जो थ्योरी ऑफ बिग बैंग और इसको, ये एथिज्म की मतलब एक तरह से कॉर्नर स्टोन है कि जिसमें वो कहा जाता है कि दुनिया बनी है और खुद जिस तरह बनी है उस तरह खुद ब खुद ही खत्म हो जाएगी, और ये कॉर्नर स्टोन है ये बिग बैंग थ्योरी और ये एथिज्म स्टीवन हॉकिंग्स के नजरिया, और एथिज्म इसको बहुत ज्यादा बिलीव करती है। हमारे मुस्लिम स्कॉलर्स ने तो एथिज्म पर काम, मैं तो कहता हूँ कि शायद 0.23% ही किया होगा, सेक्टेरियनिज्म पर ही लगे हुए। हालांकि इस वक्त दुनिया में जो सबसे ज्यादा चीज जो फैल रही है, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो एथिज्म है। मेरे ख्याल में 1/3 ऑफ द वर्ल्ड इज नाउ एथिस्ट। हमारे यूके में इस वक्त ऑफिशियली 25 से 30% लोग एथिस्ट हैं, और जो डिक्लेयर कर रहे हैं कि वी डोंट बिलीव नाउ। तो मेरा मतलब है कि और ये वो चीज़ है जो सबसे ज्यादा दुनिया में फैल रही है, लेकिन काम से बुराए नाम है। लेकिन उसके ऊपर स्टीफन हॉकिंस की जो ये थ्योरी है, ये फंडामेंटल एथिज्म का एक कॉर्नर स्टोन है कि जिसमें यही है कि दुनिया बनी और खुद ही खत्म हो जाएगी। और हम लोगों ने इस पर एक काउंटर आर्ग्यूमेंट ही नहीं पेश किया है कि हमारा कुरान भी इसको किस तरीके से, इसको और इस्लाम में किस तरीके से इस चीज को पहले ही एक्सप्लेन किया गया। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। हालांकि इसी थ्योरी को माइकल हार्वर्ड और डॉक्टर फ्रेड हाइल इन लोगों ने बड़े दलाइल के साथ रद्द किया है। द इंटेलिजेंस यूनिवर्स, और जो लास्ट टाइम मैंने जिन किताबों का हवाला दिया था, एथिज्म इस वक्त जो फैल रहा है इसकी असल वजह मजहबी लोग, मजहब की बुरी तरह नाकामी है और मजहबी लोगों की करप्शन है इस वक्त। वरना एथिज्म दलाइल की बुनियाद पर नहीं फैल रहा। इस एथिज्म जो फैल रहा है वो टेक्नोलॉजी की उस तरक्की की बुनियाद पर जो रोज बरोज हो रही है, जिंदगी के लिए सहूलतें सामने लाई जा रही हैं, और ये उन लोगों के हाथ में है जो कंप्लीटली सेकुलर हैं और मजहब को नहीं मानते, खुदा से दूर है। अगर इन लोगों की अक्सरियत, जिनके हाथ में टेक्नोलॉजी है, जदीद तरक्की है, अगर इनकी अक्सरियत भी या 50% भी अगर अल्लाह ताला को मानने वाले होते तो एथिज्म इस तेजी से आगे नहीं जा सकता था, बल्कि इसको ब्रेक लग सकती थी।
تو اس کے پھیلنے کا بنیادی سبب یہ ہے، اور اس میں آپ کی دوسری بات جو ہے نا اس سے بھی میں اتفاق کروں گا کہ ہمارے مذہبی لوگ جو ہے نا ان کو جدید سوسائٹی، جو جدید ڈیولپمنٹس ہیں اس وقت اور جو جدید چیلنجز ہیں ان سے برائے نام تعلق ہے، اور ان کا جو سسٹم ہے اس کے اندر چونکہ آپس کی بھی لڑائیاں ہیں، اس کے اندر ایجنسیاں انوالو ہیں ایک دوسرے کو لڑانے کے لیے، چونکہ سیاست انوالو ہے، اس وجہ سے یہ چیز اور فیول کرتی ہے ایتھیزم کو۔ ایتھیس جو دلائل استعمال کرتے ہیں اس کے اندر جو مذہبی لوگوں کی کرپشن ہے اس کو بھی وہ استعمال کرتے ہیں۔ اب اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی کرپشن دور کریں، اپنے اختلافات دور کریں، ایک دوسرے کو برداشت کریں، جدید سائنس کی طرف آئیں، جدید علوم کی طرف آئیں، اور جو کام غیر مسلموں نے یعنی ایتھیزم کے خلاف کیا، اب مسلمانوں کا فرض یہ ہے کہ ان کے پاس بڑے بڑے ادارے ہیں یہاں ویسٹ کے اندر بھی، ان اداروں کی بنیاد پر وہ یہاں کی سوسائٹی سے رابطہ کریں، یہاں کے اداروں سے رابطہ کریں، یہاں کے جو بیوروکریسی ہے ان سے، یہاں کے فلاسفر سے، حکمرانوں سے، اور ان کو بتائیں، ان کے پاس وسائل بھی ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہو رہا اس وقت۔ بات وہی ہے کہ قیامت کے روز عالم کے علمیت کو اور اس کے خطاب کو اور اس کے علمی کام کو اللہ رد کر دے گا کہ یہ میرے لیے نہیں تھا۔ دیکھیے یہ لوگ اس وقت فرقہ پرستی میں ہیں ایک دوسرے کے خلاف، یہی ہے جو حدیث اسی پر لاگو ہو رہی ہے نا، اس کا مطلب یہی ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے ان لوگوں کو کہ یہ کچھ کام کر سکیں سوسائٹی میں۔ انشاءاللہ ہم کچھ اس کے اوپر بھی ٹاپک کریں گے۔ میں ڈاکٹر صاحب سے بھی بات ہی کر رہا تھا، وہ یہ کہ اب آج کل کا تو سب سے بڑا سلوگن اس وقت یہ کہ لائف از ونس، گاڈ از ون کو انہوں نے لائف از ونس میں چینج کر دیا ہے، اور ہم لوگوں جو ہے ہماری کاؤنٹر آرگیومنٹ جو ہیں وہ ابھی بہت ویک ہیں کہ ہم کس طرح یہ ایتھیزم، میرے خیال میں اس وقت جو سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ یہی ہے کہ ایتھیزم کی کاؤنٹر آرگیومنٹس کو ہم اپنی ینگ ایج کو میں کس طرح اس کو ڈیل کریں سچویشن کو، اور مطلب صحیح ہے۔ یہ تو بہت بڑا چیلنج ہے اس وقت پورے ہمارے نظام کے لیے۔ میری آواز آ رہی تھی؟ جی ڈاکٹر صاحب یہ پہلے تو میں بہت شکریہ، یہ میرا کینیڈا سے آخری ہوگا آپ سے خط کہنا چاہیے شامل ہونے کا، کل میں پاکستان چلا جاؤں گا، لہذا سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکر گزار ہوں، مجھے موقع ملا اور بہت کچھ سیکھا۔ تو پاکستان میں بھی تو آپ کے لیے سہولتیں ہاں تو ہوں گی؟ انشاءاللہ ہوگی کوشش پوری، لیکن بہرحال ٹائمنگز کا وہاں جا کے تو یہ میں ٹائمنگ کا مسئلہ ہوگا۔ فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک تو ڈاکٹر صاحب یہ جیسے آپ نے فرمایا اور جو تشریحات کی بہت ہی کہنا چاہیے ڈرونی قسم کی تھیں، جو مطلب اللہ کا ایک تو اسماء الحسنہ میں سے بھی العدل اس کا نام ہے، اور مختصراً آپ نے جو سورہ زلزلات کی جو آخری 2 آیتیں ہیں جس کے بارے میں ہے کہ ایک نو مسلم صحابی کہہ لیں گزرتے ہوئے اس نے یہ آیت سنی تو اس نے کہا میرے لیے اسلام اتنا ہی کافی ہے کہ جس نے ذرہ برابر نیکی کی۔ پھر آپ نے بھی یہ حدیث کوٹ کی اور بہت سے ڈاکٹر اسرار صاحب بھی یہ بہت کوٹ کیا کرتے کہ ایک وہ شخص جو بستی میں پلک جھپکنے تک کا گناہ کا مرتکب نہیں ہوا، تو یہ حدیث قدسی کے حضرت جبرائیل کو فرمایا گیا کہ سب سے پہلے اس کو الٹا دو، پھر بستی کو الٹانا، جس کی جبین پہ جو ہے وہاں منکرات اس کے سامنے ہوتی تھی تو اس پہ شکنی پڑتی تھی۔ اب ہمارے ہاں جو مروجہ عالم دین ہیں وہ تو مطلب کہتے ہیں جی زبیدہ نے ایک کتے کو پانی پلایا اور راستے میں سے ایک پتھر اٹھایا یا اکھاڑ دیا وہ اونٹ والا تو اس کو جنت کی بشارت، یعنی وہ چھوٹے چھوٹے معاملات پہ ہم لوگ جو ہیں، اور بلکہ میں کہوں گا بعض دفعہ توبہ کے موضوع پہ میرے بڑے اچھے اسکالر سے بھی اتنا زیادہ کہ اس میں ہم لوگ جو ہیں وہ یہ کانسیپٹ ہی جو ہے کہ بھئی یہ اللہ جو ہے، ہم تو دنیاوی عدل پہ رونے روتے ہیں اور وہ عدل کا ایک اتنا زبردست، اس میں ہم لوگوں کو ایک لحاظ سے اسکیپسٹ بنا دیا گیا ہے کہ جی چلو کچھ کر لیں گے تو وہ اتنی دفعہ درود پڑھ لیں گے، اتنی دفعہ یہ ورد کر لیں گے تو جنت تو ہمارے۔ اب جب کہ آپ نے یہ علامہ اقبال کی ایک تمثیل کا بلکہ ایک سندھ فقیر ہے اس کے بارے میں کہ اس کی ماں نے اسے کہا کہ سردی بہت ہے تو مجھے دوزخ سے تھوڑی سی آگ لا دو، تو اس نے کہا اللہ کہتا ہے کہ دوزخ میں جو کوئی آتا ہے وہ اپنی آگ خود لے کر کے آتا ہے، تو لہذا یہاں کوئی فالتو آگ نہیں ہے جو میں تمہیں دوں جو تمہاری ماں کے لیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ابلیس کی مجلس شورا علامہ کی جو ہے نا نظم،
وہ ایک ایسی زبردست نظم ہے کہ جس میں ہمارے عصری مسائل کا نہ صرف یہ کہ وہ مسائل کیا ہیں بلکہ ان کا حل بھی ہے. جس طرح آپ نے یہ آیت پڑھی ہے شیطان کی، اس کی تو وہ ایسی زبردست عکاسی بھی ہے ساتھ اس میں، لیکن اس کے علاوہ وہ چیزیں جو آج کل ہم جس میں بری طرح مبتلا ہیں ان کو میرے خیال میں وہ تو بہت مختلف سطحوں پہ اس کو جو ہے وہ پڑھانا چاہیے اور اس کی تشریح کرنی چاہیے. تو لہذا میرے مطلب کم علمی میں تھوڑا سا یہ کہ یہ اس طرح کا جو ہے نا کہ قیامت کا تصور ایک طرف اتنا ڈراؤنا اور دوسری طرف اس کو اتنا آسان کر کے کہ ہاں بھائی تم تو سیدھا ہی جنت جائیں گا، کوئی گالی نہیں، چھوٹا جا عمل کر. یہ چیزیں جو ہیں بڑا تضاد سا نظر آتی ہیں. ایک آپ نے ملک الموت کے مرنے کا کہا کہ اس کو بھی موت آ جائے گی اور اسے دوبارہ زندگی، تو کیا وہ اسرافیل کی وہ جو سور کی آواز ہوگی اس سے دوسرے فرشتے بھی جو ہے وہ متاثر ہوں گے اور وہ بھی اس کیفیت میں گزریں گے کہ وہ صرف اپنے آپ پہ، یعنی سب سے بڑا جو لیڈر موت کا کہنا چاہیے پیغام دینے والا، خود اگر شکار ہو رہا ہے تو وہ دوسرے جو وہ بھی اس سے شکار ہو جائیں. یہ مختصر سی باقی باتیں انشاءاللہ. جزاک اللہ. پہلے تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کا سفر بہتر ہو، صحیح سلامت پاکستان کا، اور وہاں سے بھی آپ کے ساتھ اگر رابطہ ہو تو ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوگی. ہم دعا گو ہیں کہ یہ صحیح سلامت اور اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں ہو. آج کل کے حالات بھی ایسے ہی ہیں. یہ ایک کنفیوژن ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، یہ عمومی کنفیوژن ہے اور یہ عموماً ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے، اس لیے کہ پورے مسئلے کے کچھ پہلوؤں کو ہم لوگ بیان کرتے رہتے ہیں اور اسے لکھتے بھی رہتے ہیں اس پر کہ اللہ تعالیٰ آئندہ جو اس کے سزا اور جو اس کے معافی کا قانون ہے اس پر مربوط گفتگو کی ضرورت ہے. میں اس وقت صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں اختصار کے ساتھ. اس سے ممکن ہے کہ آئندہ لیکچر کے اندر جو سسٹم جنت اور جہنم کا اور آراف کا ہے اس کے اندر میں اس کو زیادہ مربوط طور پر پیش کر سکوں. عدل اور انصاف اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث بہت اہم ہے اس کو سمجھنے کے لیے کہ قیامت کے روز اللہ کے پاس 3 رجسٹر ہوں گے. ایک تو وہ ہوگا کہ جس سخت ہوگا، کسی کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، اور وہ ہے شرک کا کہ اللہ نے واضح طور پر وہ شرک اس نے کیا ہو. اور دوسرا رجسٹر وہ بھی سخت ہے، اس پہ کے لیے بھی معافی نہیں ہوتی ہے لیکن ہو جاتی ہے کوئی نہ کوئی گنجائش، اور وہ حقوق العباد کا ہے، بندوں پر جو زیادتی اور ظلم آپ نے کیا اور تلافی نہیں کی. تیسرا رجسٹر وہ ہے کہ جس کے اندر سزا بھی اور معافی بھی ہے، دونوں بھی ہیں، کافی کنسیشن ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے اپنے معاملات ہیں اور اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی عبادات کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو دنیا کے اندر اس کی توفیق سے زیادہ اس کو مکلف نہیں کیا کسی بھی حکم کا اور کسی بھی معاملے کا، چونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ کی مخلوق اور انسانیت کا معاملہ بہت اہم ہے. لہٰذا وہ شخص کے جو ساری عمر نیکیاں کرتا رہا لیکن اس نے اس برائی سے نہیں روکا تھا ان لوگوں کو اس بستی میں، تو اس حدیث کے مطابق اس بستی کو اس پر بھی الٹا دیا گیا اور عذاب سے وہ بھی نہیں بچا رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر یہ ضروری ہے کہ ذاتی طور پر جو تقوی ہے وہ بھی اپنی جگہ بہت اہم ہے، یہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے. لیکن کوئی آدمی اگر تمہارے سامنے مر رہا ہو اور وہ تکلیف کے اندر مبتلا ہو اور تم اس کی مدد کر سکتے ہو لیکن تم نے کوئی مدد نہیں کی اور اپنی عبادت کے اندر لگے رہے، یہ عبادت مقبول نہیں ہوگی. اور یہ مدد کرنے کی 2 شکلیں ہیں. مثلا ایک اس بلی والی ہے، یا دوسری ایک میں تمثیل کی شکل میں بیان کر سکتا ہوں کہ آپ نماز پڑھ رہی ہیں اور تھوڑے سے فاصلہ پر ایک بہت بڑا گڑھا ہے یا جگہ بڑی خطرناک ہے، ایک اندھا ہے وہ اس طرف جا رہا ہے اور وہ قریب ہے کہ اس کے اندر گر پڑے، تو آپ پر واجب ہے کہ آپ نماز توڑیں اور اس کو بچائیں. اگر ایسا نہیں کریں گے تو آپ مجرم ہیں. اس بات کو اگر آپ سمجھ چکے ہو تو بلی والا معاملہ بھی اسی کے اندر آتا ہے اور اس نیک آدمی کا معاملہ بھی اسی کے اندر آ جاتا ہے کہ جس نے
کیونکہ جو لوگ برائی کر رہے تھے وہ مصیبت میں، برائی مصیبت ہوتی ہے، وہ اپنے لیے بہت بڑی مصیبت ڈھونڈ رہے تھے اور کما رہے تھے، اور آخرت کے اندر بھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مکلف کیا ہے کہ وہ برائی کو ہر آدمی طاقت سے نہیں روک سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے 3 درجے مقرر کیے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ اگر اس کے پاس طاقت ہو اتنی تو وہ طاقت سے روکے، اگر ایسا نہ ہو تو پھر دوسرا اس کا درجہ یہ ہے کہ وہ اپنی زبان کو استعمال کرے، بڑی محبت کے ساتھ لوگوں کو سمجھائے، اور یہ اس میں کوئی پرابلم پیدا نہیں ہوتا۔ اور بعض اوقات اس سے اگر پرابلم پیدا ہو تو 3rd کیٹیگری ہے، یہ اسلام کے اندر کنسیشن ہے، 3rd کیٹیگری یہ ہے کہ یہ وہ انسان وہ دل سے جو نا وہ بغض رکھے اور نفرت کرے اس برائی سے، اور اس برے آدمی سے بھی دور ہو۔ اس شخص کا طرز عمل یہ تھا کہ ان کے ساتھ بیٹھتا تھا، تفصیل یہ تھی، اور ان کے برے کام کے اندر اگرچہ یہ شریک نہیں تھا مگر غصہ نہیں آتا تھا۔ تو اس قسم کا جو تقوی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ لوگوں کے اندر اس قسم کی پرہیزگاری نہ پنپے کہ وہ اپنی ذاتی پرہیزگاری پر لگے ہوں اور لوگوں کو کوئی فائدہ نہ دے سکتے ہوں۔ اس لیے اسی کا ایسا ہے، خیر الناس من ینفع الناس، حدیث ہے کہ لوگوں میں سے بہتر وہ انسان ہے جو انسانوں کو نفع پہنچا۔ تو اس کا ایسا ہے، اگر آپ اس انداز میں اس کو سمجھیں گے تو یہ کنفیوژن انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ آئندہ اس پر مزید گفتگو ہوگی۔ اگر کوئی سوال نہ ہو تو اب دعا پر اختتام کر لیا جائے۔ جی دعا کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وصحبہ اجمعین۔ آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ آمین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یا اللہ ہماری اس مجلس کو، اس دینی معاملے کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ اس وبا کو تو دور کرنے والا ہے، اس وبا کو دور فرما۔ جو بیمار ہیں جتنے بھی ہیں یا اللہ تو ان سب کو شفا عطا فرما یا رب العالمین۔ جو فوت ہو چکے ہیں یا اللہ وہ اہل ایمان، ان کو شہادت کا درجہ عطا فرما۔ شفا دینے والا ہے، شفا عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹی سی چیز تھی وہ جو رہ گئی تھی، وہ جو اسرائیل کی والی بات ہے، تو اس میں کس کی بات دوبارہ؟ اسرائیل جب سور پھونکیں گے تو مجھے جہاں تک پتا ہے کہ جو فرشتوں سے لے کر یہ بات رہ گئی مجھ سے، ویری سوری۔ یہ سب کے سب چونکہ قرآن کریم کی اس سورت کی روح سے یہ 24ویں سپارے کے اندر ہے، سورہ مومن کی وہ آیت، اس وقت میں آیت نمبر نہیں بتا سکتا، کہ جس کے اندر سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے تمام کائنات فنا ہو جائے گی، اور کوئی فرشتہ، کوئی انسان، کوئی جن، کوئی متنفس وہاں پر زندہ نہ ہوگا۔ اسرافیل بھی، اسرائیل بھی، سب فرشتے، جبرائیل، سب کے سب ختم ہو جائیں گے، صرف اللہ کی ذات ہوگی۔ تب اللہ کہے گا کہ آج کس کی بادشاہی ہے بتاؤ، تو اس آیت کے مطابق کوئی بتانے والا نہ ہوگا، بولنے والا۔ اگر کوئی اور بھی ایک بھی ہوتا تو وہ کہتا ہے اللہ تیری ہی ہے، نہیں، پھر اللہ خود اپنی طرف سے جواب دے گا للہ الواحد القہار۔ ہاں جی، یہ بات رہ گئی تھی۔ ہاں جی، میں نے وہی کہا اس آیت کی بڑی ہیبت ہے کہ جب اللہ خود کہے گا للہ واحد القہار، اور پھر اس کے بعد دنیا کو، پھر لوگوں کو زندہ کرے گا۔ بالکل۔ ہاں جی، شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ جزاکم اللہ خیر۔